ٹھیک ہے، بسم اللہ الرحمن الرحیم، آداب، السلام علیکم۔ چراغ ہمیش نشست کے ساتھ ہم آپ کے خدمت میں۔ اچھا، آج ہم نے ایک نیا سلسلہ شروع کیا ہے اور یہ سلسلہ انشاءاللہ کسی نہ کسی طور جاری رہے گا۔ سلسلہ کچھ یوں ہے کہ تخلیقات اور اس کی تخلیقات۔ اس سلسلے کو شروع کرنے کا ہم نے اس طرح سے سوچا، ایسا سوچا کہ ہمیں اپنے جو افسانہ نگار ہیں یا شعرا ہیں ان کو بھرپور طور پہ سننے کا موقع ملے اور ان کے افسانے یا نظم یا غزل یا مضمون جو کچھ بھی ہے اس کو جاننے، اس پر بات کرنے، زیادہ سے زیادہ سمجھنے کا ہمیں موقع ملے۔ تو اس نشست کا سلسلہ اس طرح سے شروع کیا ہے۔ تو اس سلسلے میں جو آج ہم نے پہلی نشست جو رکھی ہے وہ مریم عرفان کے افسانے کے سلسلے میں۔ مریم عرفان جو ہے وہ ان کا افسانہ ہے اور ان کے 2 افسانے ہم نے رکھے ہیں، منتخب کیے ہیں، جو آج کی نشست میں وہ سنائیں گی۔ اور مریم عرفان جانی مانی افسانہ نگار ہیں، ہمارے چراغ ہمیش پہ تو اکثر ہی ان کے افسانے ہم نے سنے ہیں اور ان کی تجزیے بھی سنتے ہیں، بات بھی بہت اچھی وہ کرتی ہیں افسانے پہ۔ آج ہم ان کے افسانے سنیں گے اور جو ہمارے شرکا ہیں وہ ان کے افسانے پہ گفتگو کریں گے اور تجزیہ کریں گے اور اس طرح سے اس نشست کا ایک طرح سے یہ پہلا سلسلہ ہے۔ ہم آگے بھی کبھی ہوگا کہ کسی کی نظمیں رکھیں گے یا کسی کی غزلیں رکھیں گے، اس طرح سے ایک سلسلہ ہم نے شروع کیا ہے۔ آج کی نشست صدارت راشد جاوید صاحب کر رہے ہیں۔ راشد جاوید صاحب خود چراغ ہمیش کے سرپرست تو ہیں لیکن بہت اچھے افسانہ نگار ہیں، ساتھ ہی نظم کے بھی بہت اچھے شاعر ہیں۔ ان سے ہم نے درخواست کی کہ آج کی نشست کی صدارت آپ کریں کیونکہ ہمارا یہ پہلا سلسلہ ہے اور ہم نے سوچا کہ چراغ ہمیش کے جو سرپرست ہیں وہی اس نشست کی صدارت بھی کریں۔ تو ہم پہلے سبین مریم عرفان سے درخواست کریں گے کہ ان کا پہلا افسانہ جو ہوگا وہ سنائیں گی۔ آج کی نشست میں جو ہے جو شرکا ہمارے ساتھ موجود ہیں ان میں ابھی تک تو ڈاکٹر مہر زیدی ہیں، سبین علی ہیں، سمین بلوچ ہیں اور عاصم جی حسین ہیں۔ تو آغاز کرتے ہیں۔ ان کے دونوں افسانے میں نے چراغ ہمیش پہ دے دیے۔ میں سبین سے درخواست کرتی ہوں کہ مریم سے درخواست کرتی ہوں، مریم عرفان سے، کہ افسانے کا آغاز کریں۔ مجھے معذرت، میں ابھی بالکل گھر سے آئی ہوں، گھر میں داخل ہوئی ہوں اور مجھے بڑی وہ ہو رہی ہے کہ کہیں نہ کہیں مجھ سے غلطی ہو رہی ہے، بہرحال معذرت۔ چلیے شروع کیجیے مریم، پلیز افسانے کا آغاز کیجیے۔ جی بہت شکریہ جناب صدر کی اجازت سے۔ جی شروع کیجیے۔ جی، کنوار قداں۔ یہاں 5 کنوارے جسم رہتے ہیں، 2 جسموں کے کنوار پن کو تو زمانے گزر گئے اور باقی 3 مرتبان میں پڑے ہیں۔ زمانہ انہیں شیرے میں لپیٹ کر ان کا رس کشید رہا ہے، ان کی پھانکیں کٹ چکی ہیں، یہ ہر زبان کا ذائقہ بننے کو تیار ہیں مگر کوئی انہیں تالو پر رکھنے کو راضی نہیں۔ سیب، گاجر، آملہ اور ہرڑ کی کاشیں تہ در تہ پڑی ہیں۔ مرتبان کی دیواریں جب گریا کرتی ہیں تو آنسو پاتال میں گرتے ہی شیرے کو زہر بنا دیتے ہیں۔ جلد ہی یہ مرتبان سفید رنگ کا جالا بن دے گا، پھر سارا مربع کوڑے کے ڈھیر پر پھینک دیا جائے گا۔ یہ 5 کنوارے جسم ایک ہی گھر میں رہتے ہیں، اکٹھے سانس لیتے ہیں اور ایک ساتھ موت اوڑھ لیتے ہیں۔ 2 کنواروں کی بوڑھی آنکھیں اب خواب نہیں دیکھتی، بس مرتبان میں پڑی اونگتی ہیں۔ باقی 3 جسموں میں عالیہ سب سے بڑی ہے اور راشدہ چھوٹی۔ صفدر نے ابھی پھپھوندی لگے شیرے میں ڈبکی لگائی ہے۔ بیبا جی گھر کے بزرگ ہیں، مزید 2 کنوارے جسم ان کے چھوٹے بھائی ہیں جنہوں نے تنہائی کی زمین پر بڑھاپے کی سرحد پار کر لی ہے۔ پہلوانوں سی کثرتی وجود رکھنے والے بیبا جی کا دل موم کر دیا ہے۔ ان کے سر اور پلکوں کے بال بھی سفید ہیں مگر چہرے مہرے اور چال ڈھال میں ابھی جان باقی ہے۔ پھولوں سے بھرے صحن میں بو باس محسوس نہیں ہوتی۔ سیڑھیوں پر رکھے گملوں میں اگی کنوار گندلیں اوپر سے کتنی ہی سرسبز نظر آتی ہوں لیکن اندر سے سوکھ رہی ہیں۔ ان کی رالیں پیلی پڑنے لگی ہیں اور تنوں کی سختی نرمی میں بدل گئی ہے۔ بھربھرے اور بے جان جسم موسموں کی ترشی سہنے کے قابل نہیں رہے، اب ان ملگجی بوٹیوں کے
جسموں پر اگنے والے کانٹے بھی سامنے والوں کو محتاط رہنے کا سگنل نہیں دیتے۔ یہ گھر ماں کے بغیر زندہ ہے۔ یہاں ایک بوڑھی پھوپھی پرانے دنوں کی یادگار بنی کھڑی ہے، جسے فقط 2 دن کی سہاگن بننے جسے فقط 2 دن کی سہاگن بننے کا اعزاز حاصل ہے۔ جوانی کی بیوگی نے اس کی کمر توڑ دی ہے۔ بوڑھی پھوپھی اپنی خم زدہ کمر کو دھکیلتی دن بھر گھر کے باہر سیڑھیوں پہ بیٹھی رہتی ہے۔ عالیہ گھر کے سناٹوں سے گھبرا کر چھت کے کونوں میں چھپنے لگی ہے۔ بس ایک راشدہ ہے جس کی گونج خاموشی میں بھی سنی جا سکتی ہے۔ یہ انہی دنوں کی بات ہے جب لائبریری اسسٹنٹ راشدہ کتابوں سے سجے ریکس پر خود کو بھی رکھ چکی تھی۔ اسے بولنے کی بیماری نے گھیر لیا تھا۔ اس کا ہنستا مسکراتا چہرہ سیمنٹ کی مضبوط دیوار بن گیا جس پر وقت نے دراڑیں ڈال دی تھیں۔ سب کے غم کھاتی، گھر سنبھالتی راشدہ عرف رشو نن بن گئی تھی۔ بوڑھی پھوپھی کا ذہنی مرض بڑھ رہا تھا۔ موٹے موٹے شیشوں سے جھانکتی آنکھیں رشو کو دیکھتے ہی پکار اٹھتیں۔ ہتھی لائیاں گنڈا منہ نال کھولنیاں پیندیاں نے۔ رشو کو اپنے ہاتھ پیٹھ پر بندھے ہوئے محسوس ہوتے، جنہیں وہ جلدی سے جھاڑتے ہوئے آگے بڑھ جاتی۔ لائبریری میں ہر آتا جاتا رشو کی توجہ کا مرکز بنا رہتا۔ اس کی بے تکان گفتگو پڑھنے والوں کو کھلتی تو تھی، لیکن وہ کچھ کہنے کے قابل کہاں تھے۔ شربا جسم پر گندمی رنگت والی رشو باجرے کا سٹا بن گئی تھی۔ گندمی اور سبز رنگ اس کے وجود سے نکلنے لگا تھا۔ اس کے اوپری ہونٹ پر اگے بالوں کے ریشے بھی ہلکے سفید سبزی مائل ہو گئے تھے۔ اسے اپنے چہرے کی سجاوٹ سے کوئی مطلب نہیں تھا۔ اسے گرمیوں میں کروشیے کی تاریں بننا پسند تھا، جبکہ سردیوں میں وہ اون کے گولے لے کر بیٹھ جاتی۔ بڑے بھائی سب سے الگ تھلگ تھے۔ وہ ہمہ وقت باپ سے خائف اور سنکی سے دکھائی دینے لگے تھے۔ انہیں منہ میں کچھ بڑبڑانے کی بیماری لگ گئی تھی۔ وہ بیبا جی کو دیکھتے ہی دائیں بائیں تھوکنے لگتے۔ انہی دنوں انہوں نے شادی کی رٹ لگا دی۔ ناشتے اور کھانے کے وقت بس ایک ہی بات کرتے کہ جلدی سے کوئی لڑکی دیکھو۔ رشو کے تو ہاتھ پاؤں پھول گئے۔ اسے بھائی جی کے لیے کوئی لڑکی پسند ہی نہ آتی تھی۔ کسی کی ناک لمبی تھی تو کسی کے ہاتھ مردانہ لگتے تھے۔ پھر بالآخر اسے کلثوم بھاگ گئی۔ پھولی سرسوں جیسی لڑکی بڑے بھائی کے کھیت میں بونے کے لیے تیار تھی۔ دانے پکنے میں بھی وقت تھا کہ سرسوں پھول نہ بھول گئی۔ بھیا جی کے لیے منگیتر کا گھر سے بھاگنا جذباتی صدمے سے کم نہیں تھا۔ انہیں مرگی کے دورے پڑنے لگے۔ پہلے تو وہ گھر کے صحن میں گر جاتے تھے، لیکن اس دن تو حد ہی ہو گئی۔ بھیا جی سرے بازار ڈھیر ہو گئے۔ کثیر الوجود مجسمہ دھڑام سے نیچے پڑا تھا۔ ان کے ہاتھ پاؤں مڑ چکے تھے اور کنوارا جسم پوری طاقت سے ہل رہا تھا، جیسے بجری کو کوٹنے والی مشین گھرر گھرر کرتے آگے بڑھ رہی ہو۔ کنوارے جسم بے نام و نشان لاشیں تھیں جن کی بو چلنے پھرنے والوں کے نتنے گلانے لگی تھیں۔ بے کفن اور بے گور لاشوں کو کوئی ٹھکانے لگانے کے لیے تیار نہیں تھا۔ بھائی جی سارا دن اپنے کمرے میں پڑے رہتے۔ عالیہ چھت کے کونوں میں دبک جاتی اور بوڑھی پھوپھی دروازے کے باہر سیڑھیوں پر جا بیٹھتی۔ چھوٹا کنوارا جسم صفدر کا تھا، جس کا زیادہ وقت باہر ہی گزرتا۔ اسے بھی خود سے خائف رہنے کی بیماری لگ گئی تھی۔ صفدر کی جیب پیسے مانگتی تھی۔ رشو خاموشی سے اس کے بٹوے کا منہ بند کر دیتی۔ وہ اپنے کنوار پن کو سگریٹ کے دھوئیں میں اڑاتا تھا۔ دو بڑے جسم کوڑیوں کی طرح بند کمرے میں رہتے تھے۔ وہ اس ڈر سے باہر ہی نہیں نکلتے تھے کہ کہیں سورج کی کرنیں ان کی آنکھیں نہ نوچ لیں۔ رشو نے ان سب کو اپنے پروں میں سمیٹ رکھا تھا۔ لائبریری کا سٹاف اس کے سر پر اگنے والی چاندی گنتا رہتا۔ اگر کبھی کسی کے قدم آگے بڑھنا چاہتے تو گھر میں اگی کنوار پن کی فصل دیکھ کر الٹے قدموں واپس ہو لیتے۔ پتنگ بو ہو کر کسی اور چھت پر جا گرتی۔ رشو خالی ہتھیلی پر ڈور لپیٹتی رہ جاتی۔ کتنی خاموش محبتیں اس کے دل میں پرورش پاتی رہیں۔ وہ کنوار کدے کے مکینوں سے ڈر کر ان کے گلے گھونٹتی رہتی۔ رشو کے آئیڈیل بیبا جی تھے، جنہوں نے اسے حوصلے اور ہمت کی گھٹی سیمنٹ اور ریت میں ملا کر کھلا دی تھی۔ سیسا پلائی دیوار سر زور زور سے ہلاتے ہوئے یہ ڈائیلاگ سنتی: ہمت نہ ہارو، صبر سے کام لو، حوصلہ ہی سب سے بڑی قوت ہے۔ بیبا جی اپنی باتوں کا فولاد اس کے نازک جسم میں بھرتے رہتے۔ رشو کا نازک جسم سٹیل مل بن چکا تھا۔ سخت کھردرے ہاتھ جو گرمیوں میں بھی پتھریلے رہتے۔ اس کے سینے میں دل تو تھا، لیکن فولادی پلیٹوں میں لپٹا ہوا۔ بڑے بھیا کو باپ کی نصیحتوں سے کافور کی بو آتی تھی۔ وہ آخ تھو کرتے ہوئے دہلیز پار کر جاتے۔ پھر ایک دن بھائی اپنی بائیں بغل میں درمیانی عمر کی عورت کو گھسیڑے گھر داخل ہوئے۔ تالاب کے پانی پر ذرا سا ارتعاش پیدا ہوا۔ منڈیروں پر بیٹھے کبوتروں نے غٹر غوں کرتے ہوئے آنکھیں کھولی۔
भाई जी ने हुर्र कहते हुए घुघियों को उड़ाया और झटपट औरत को लिए कमरे में गुम हो गए। रशो बिल्ली की तरह दुम हिलाती सहन में खड़ी थी। आलिया की आंखें पानियों से भरी हुई थी। बूढ़ी फूफी हवा में उंगली से दायरे बनाती और फिर बगलों में हाथ दे कर कंधे हिलाने लग जाती। दो बूढ़े जिस्म खिड़की की जाली से लगे बाहर का जायजा ले रहे थे। गर्दालूद जाली से टिकी उनकी नाक पर खिड़की की डिबियां नक्श हो चुकी थी। भैया जी ने रात खाने की मेज पर हौलनाक खामोशी का फीता काटते हुए बताया कि नजमा उनकी बीवी है। कवार कदे की दीवार में पहला सुराख हो चुका था। पक्की उम्र की औरत भैया जी के साथ उनके कमरे में मुंतकिल हो चुकी थी। रशो और आलिया अपने अध खुले दरवाजे से उनके कमरे में जलती बुझती लाइट देखकर गहरा सांस खींचती। रात की खामोशी में नल की आवाज खाली टब पर बजती। पानी की तेज धार रशो के जिस्म को चीरने लगती। बीबा जी के मामूलाते जिंदगी में कोई फर्क नहीं आया था। वो रोजाना जबरदस्ती सफदर को मोटरसाइकिल के पीछे बिठाकर दुकान रवाना हो जाते। कमारे जिस्मों का रहट इसी मुस्तकिल मिजाजी से चल रहा था। सब बैल रहट को धकेलने में जुटे हुए थे और जिंदगी के डोंगे छपा छप पानी गिरा रहे थे। लोग बीबाजी से कमारे जिस्मों के रिश्तों की बाबत को रेतते। वो सफेद पलकें झपकाते, बेबसी से नफी में सर हिला देते। सफदर आरे की हत्थी पर बाजू का पूरा जोर लगाते हुए लकड़ी को छीलने लगता। लकड़ी गोल गोल दायरे बनाती, मेज से नीचे गिरती और सारी छाल उसका मुंह चढ़ाती। वो गुस्से से दोबारा आरे पर झुक जाता और बीबा जी के कनखियों से उसका जायजा लेते रहते। इन दिनों रशो की जिंदगी में मुराद नामी तूफान आ चुका था। वो पानी कितनी बड़ी लहरों को अपनी जानिब आता देख कर बेदस्तोपा होने लगी। ये मर्द का साथ कितनी अजीब चीज है, जैसे कोई सोते में गुदगुदा रहा हो। रशो आईने में अपनी फरबही देखते हुए बुड़बुड़ाई और सीधी मांग खींचकर बालों की तह जमाने लगी। मुराद उसे लाइब्रेरी से लेने आया था। दोनों आइसक्रीम पार्लर में बैठे थे। रशो अपनी तमाम तर तवानाइयां समेट कर बोल रही थी। 40 का सन लगते ही उसके जज्बे अंगीठी की जाली बन चुके थे, जिस पर मुराद अपनी तमन्नाओं की देख चढ़ा चुका था। वो इस बार भी जुआ खेलने को तैयार थी। सब कुछ ठीक चल रहा था। मुराद को कारोबार करवा देने के बावजूद उसके रोने खत्म होने को ही नहीं आते थे। वो आइसक्रीम का बिल देकर मुराद के पीछे सीढ़ियां उतर गई। खाली प्यालियां इस पर हंसते हुए तालियां पीट रही थी। मुराद ने गलगोटो बेर की तरह रशो का गला बंद कर दिया था। वो अपनी आखिरी उम्मीद का जनाजा उठने पर मलूल थी। सुहागन ना सही, लेकिन मोहब्बत की इद्दत गुजारने का हक तो उसे हासिल था। आलिया नाखून कुतरते हुए उसे रोता देखती रही, फिर यकदम उसके बाजू पर दांत गाड़ते हुए उसे नोचने लगी। हरामजादे, सब मर्द हरामजादे, तो सबसे बड़ी हरामजादी कंजरी। आलिया चीखती चिंगारती छत के कोने खोदने लगी। भैया जी कमरे से निकलते हुए हाँफने लगे। थूक झाग बनकर उनके कोहंटों के किनारों से उबल रहा था। पागल की औलादो, जीने नहीं देते तो मरने ही दो। नजमा अपने पागल शोहर को बाहों में लपेटते हुए घसीटने लगी। वो भी गुस्से से बुड़बुड़ा रही थी। पूरे घर में शोर होगा था, जैसे चिड़ियों का पिंजरा बंद कर दिया गया हो और वह चीख चीख कर हलक फाड़ रही हो। खिड़की की जालियों से लगे 4 हाथ और 20 उंगलियां पिलाहट से भरी और खून से नुचड़ी हुई थी। कोठे जैसा शोर कमार कदे की दीवारों से छिपकली की तरह चिमटा हुआ था। ये घर हीरा मंडी की किसी गली में होता तो उसके बाहर तख्ती पर कमार कोठा लिखा जाना चाहिए था। रशो ये सोचते हुए कपड़ों समेत शॉवर के नीचे खड़ी हो गई। इन दिनों भी रशो उतना ही बोलती थी जितना मुराद की जिंदगी में आने से पहले बोला करती थी। लाइब्रेरी की अलमारियों के रैक्स चमचम करते थे। वो उनमें करीने से किताबें लगाते हुए अपने भारी वजूद को एड़ियों से ऊपर उठाकर पढ़ने वालों को मतवज्जो करती। जब कोई उसकी जानिब मतवज्जो ना होता तो खुद को किताब समझकर किसी रैक में रख देती। शाज़ो नादिर ही देखने वाले उस रैक से निकालते, सफ़ात पलटते और बेदर्दी से दूसरी किताबों के ऊपर फेंक जाते। उसकी जिल्द बुरी तरह उखड़ चुकी थी, सफ़ात फट चुके थे, लेकिन वो इस खस्तगी के आलम में भी किसी कदरदान के हाथों मुजल्लद होने के ख्वाब देख रही थी। बूढ़ी फूफी अपने ख्वाबों का बोरा उठाकर जमीन बोस हो गई। टूटेगा, सबका दिल टूटेगा, टूटेगा। फूफी की गूंज रशों के कानों के पर्दे फाड़ने लगती। इतने बहुत सारे दीवाने एक छत तले बेयारो मददगार पड़े थे। आलिया के दौरे अब मुस्तकिल होने लगे थे। वो छत की छोटी दीवारों की ईंटें उखेड़ कर उसके सुर्ख रंग पत्थरों को कुचलती, फिर उन्हें पीस कर जरा जरा चबाती रहती। स्लो पॉइजनिंग धीरे धीरे जारी थी। एक दिन उसे न जाने क्या हुआ कि छत से नीचे देखते हुए छलांग लगा दी। रशों की दीगर मसरूफियात में एक और मसरूफियत का इजाफा हो चुका था। अब उसे बची खुची आलिया को अस्पताल देखने जाना पड़ता था। भैया जी पर पड़ने वाले मिर्गी के दौरे में कमी आ गई थी। बीबा जी को देखते ही वो दोबारा आपे से बाहर होने लगते।
इन दिनों एक और दीवाना रशो को शम्मा बनाकर उसके गिर्द मंडलाने के चक्करों में था। रशो का दिल कभी धड़कता और कभी विंड स्क्रीन पर चलने वाले वाइपर की तरह आहिस्ता आहिस्ता हिलते हुए दरमियान में ही रुक जाता। इस बार उसकी तवज्जो बढ़ती चली जा रही थी। वो परवाने के परों को उंगलियों में दबोच लेना चाहती थी, मगर अब की बार उसकी हड्डियां बेजान थीं। हथी लाइयां गंडा मुंह नल खोलनियां पैंदियां ने। बूढ़ी पुप्पी का जुमला याद आते ही वो हथेलियां खोल देती। जिंदगी के चारों तरफ उगी तन्हाई घास की तरह बढ़ती जा रही थी। बात 40 के सिन से आगे निकल चुकी थी। बीबा जी के माथे पर लकीरों का जाल गुंजलिक तारों जैसा हो गया था। आलिया ने एक बार फिर खुदकुशी की कोशिश की, लेकिन अभी किस्मत ने कब्र का दरवाज़ा नहीं खोला था। अस्पताल के यखबस्ता बिस्तर पर बेसुध लेटी आलिया की आंखों के नीचे हल्के गहरे हो चुके थे। रशो उसका हाथ अपने हाथों में लिए सहला रही थी। मर्तबान में पड़ी मुरब्बे की एक काश गलने सड़ने के लिए तैयार थी। दूसरी काश ने असर उठाकर आसमान की तरफ देखा। क्या ऊपर तले हम सबको मरना है? उसे मालूम था कि इर्द गिर्द कितनी ही आंखें उन पर टिकी हुई थीं। उसके इर्द गिर्द बहुत सी जुबानें बाहर को निकल आई थीं। उनके कमारे जिस्म चाटे जा रहे थे। मजमे की आंखों में सवाल ही सवाल थे। रशो ने इन तमाम आंखों और जुबानों से पीछा छुड़ाने के लिए करवट बदल ली। उसने वार्ड की मखसूस बू को नथनों से खींचते हुए सोचा, काश दिनों के पर ना होते, काश ये दिन रातों में बदल जाते, काश ये घर कोठा ही बन जाता। वो सोचते सोचते बहुत दूर निकल गई। मिस रचना, ये मेरे कूल्हे इतने भारी क्यों हो रहे हैं? उसने अपनी असिस्टेंट के कान में सरगोशी की। मैडम जी चला फिरा करें। रचना ने उकताहट से उसे देखा। रशो को तख्त पोश पर पड़ा हुआ गाँव तकिया याद आ गया। वो भी तो गाँव तकिए की टेक ही थी। अपने भरे भरे जिस्म को हाथों से टटोलते और मसलते हुए उसके अंदर भी हेजान ठाठे मारने लगा। गाड़ियां सिग्नल पर रुकती और आगे बढ़ती जा रही थीं। सुर्ख जर्द और सब्ज रंग की बत्तियां जलने बुझने लगीं। शहर के चिड़ियाघर में अपालू नामी शेर के लिए श्रीलंका से शेरनी मंगवाई गई थी। सड़कों पर लगे बड़े बड़े बैनर्स रशो का मुंह चिढ़ा रहे थे। उसने चिड़ियाघर का टिकट कटाया और अंदर दाखिल हो गई। सीढ़ियां पार करते ही उसके सामने शेरों की जोड़ी का पिंजरा था। वो लोहे के रॉड पर थोड़ी टिकाए उन्हें तकने लगी। शेर धम धम करता शेरनी की पुश्त को सूंघता हुआ आगे बढ़ जाता। मजमा उसके मुंह से खुशी की धाड़ें सुनकर आवाजें कसने लगता। शेर जंगले की जाली से खुद को मसलता तो रशो के कानों के पीछे चूंटियां रेंगने लगती। वो इस जोड़े की सरमस्तियों पर मुस्कुराते हुए आगे बढ़ गई, जहां सांपों के पिंजरे जोड़ियों से महरूम थे। रशो की जुबान भी दो रुखी होकर बड़ी हो गई। वो अपने लजलजे जिस्म को घसीटते हुए बाहर सड़क पर रेंगने लगी। एक चिड़ियाघर बीबा जी के दरवाजे के पार भी बन चुका था, जिसके बाहर अब मुस्तकिल बोर्ड लगा दिया गया था, कंवार कदा। जी शुक्रिया। कुंवार कदा, मरियम इरफान का अफसाना। मौजू तन्हाई और तन्हाई के बदले में जो अजाब आता है, वो उस मौजू को कि एक घर जिसमें इतने लोग तन्हाई की जिंदगी गुजारे, उनके क्या हालात हो जाते हैं। इसमें पुप्पी का किरदार भी बहुत अहम है, इसमें भाई जी का किरदार भी, ये सारे, और फिर रिशो जो इस सारे उसमें जिंदगी को जीने की कोशिश कर रही है, जिंदगी को ले जाने की कोशिश कर रही है, मगर जिंदगी उसको, इसी तरह आलिया का किरदार जो है सारा इसमें जो है कि किस तरह से कैसे कैसे जिंदगी घसीटी जा रही है, जिसमें जिंदगी गुजारी नहीं बल्कि जिंदगी घसीटी जा रही है। मौजू तो ऐसा ही है जो हम ये नहीं कह सकते कि मौजू कोई अलग से है। मौजू वही है कि इस मसरूफ इन मसरूफ हालात में कैसे इंसान जो है भागती दौड़ती जिंदगी में कहीं कहीं तन्हा है और किस किस अजाब से गुजर रहा है। हम इस अफसाने में गुफ्तगू का आगाज करते हैं। हमारे साथ मौजूद हैं मेहर जैदी, डॉक्टर मेहर जैदी, आप पहले बात करेंगी। जी अस्सलाम वालेकुम। जी जी वालेकुम। अच्छा, इस पे गुफ्तगू
किस तरह से होगी, यानी तफहीमी पहलू से या तनकीदी पहलू से? आप जिस तरह से चाहे, आप अफसाना तखलीक सामने है, अब आप जिस तरह से भी सोचे, इसके जिस अच्छा, तौर पे तफहीमी सतह पे आप तो इसको करना चाहें, असल तनकीदी सतह में पे इसमें फिर उस तरह। वो उससे इंटरेक्शन हो सकता है बीच में, या जी, यानी आप जो बात कीजिए। तख्लीकार है उनसे इंटरेक्शन हो सकता है बीच में या नहीं? अच्छा, यानी आप कुछ पूछना चाहें तो ये तो आप साहिब सदर से पूछे कि इसकी क्या सूरत हाल है। काशी साहब, आप बताइए। नहीं, मेरा ख्याल है अगर कुछ ज्यादा बातें जमा हो गई सब लोगों की तो फिर हम अफसाना निगार से कुछ बात कर सकते हैं। डॉक्टर साहब, आप बात शुरू कीजिए अपनी। अच्छा अच्छा, तो अफसाना तो ये इसका टॉपिक देखो ना, ये मरियम इरफान का अफसाना कवार कदा। तो बहुत मुझे तो ये अफसाना अच्छा लगा। थोड़ा सा तवील था, लेकिन इसकी जो बुनत है और इसकी जो प्रेजेंटेशन है वो बहुत अच्छी। तो अलामती भी कह सकते हैं, इसमें अलामात जो हैं उन्होंने जो कहानी के किरदार हैं उनको अलामात के तौर पे भी पेश किया है, और किरदारों को और उनके जो माहौल है और उनकी जो जज्बात हैं, एहसासात हैं, उन सबको जिस तरह से इन्होंने बुना है और हमारे सामने पेश किया है, वो बड़ा मुझे बहुत यूनिक स्टाइल लगा। इसमें थोड़ा सा अब्सर्डिज्म का भी काफ़ी इसमें रोल है। इस अफसाने में अब्सर्डिटी दिखाते हैं, और बहुत अच्छी तरह जैसे इन्होंने काशें और रस के शीरे में और शीरे में जाला, तो ये बहुत उम्दा तरीके से इन्होंने इसको प्रेजेंट किया है। और फिर जो सब्जियों के बारे में बताया है कि किस तरह से वो एक अचार या मर्तबान में पड़ी हुई, तो बहुत खूबसूरत अल्फाज इन्होंने इस्तेमाल किए हैं। और ये हकीकत से भी बहुत कह सकते हैं कि बहुत क्लोज है। इसमें जो कंटेम्प्रेरी हमारी दुनिया है, जो बेईमानी दुनिया है, जिसमें एग्जिस्टेंशियल क्वेश्चंस बहुत सारे उठते हैं इंसान के, तो उसकी भी बड़ी खूबसूरती से इन्होंने रिप्रेजेंटेशन की है। अब जैसे इनका ये दो कंवारों की बूढ़ी आंखें अब ख्वाब नहीं देखती, बस मर्तबान में पड़ी ऊँगती हैं। बहुत ही खूबसूरत ये इनका, यानी बहुत खूबसूरत, मैं कहूँगी बहुत ही तीर और निश्तर बरसाने वाला एक ये जुमले हैं। और इंसानी जो कंटेम्प्रेरी हमारी ज़िंदगी है लोगों की, वो किस तरह से सफदर ने अब भी फफूंदी लगे शीरे में डुबकी लगाई। तो ये क्योंकि वो थोड़ा उम्र में छोटा है, यंग है, लेकिन कितनी अच्छी तरह इन्होंने इसको लिखा है कि ये फफूंदी लगा शीरा, यानी शीरा पहले से मौजूद है लेकिन वो स्टेगनेंट हो चुका है। तो खूबसूरत तहरीर है। इसमें एब्सर्डिज्म भी बहुत है, लेकिन एग्जिस्टेंशियल क्वेश्चंस भी बहुत सारे हैं इसमें। और फिर जो हम बेमानगी है ना हमारी कंटेम्प्रेरी ज़िंदगी की, उसका इन्होंने बड़ी अच्छी तरह से उसको उसको तहरीर किया है। और इसमें कहानी, यानी कहानी भी मिलती है, और लेकिन कहानी जो है वो हकीकत से बहुत पास है, यानी कहानी और अफसाना और हकीकत का इम्तिजाज बहुत खूबसूरत उस्लूब से इन्होंने इसको सामने लाई है। तो मुझे तो ये बहुत अच्छी लगी। तो क्वेश्चंस तो खैर बहुत सारे थे, लेकिन आपने कहा क्योंकि बाद में करना है तो चलें, फिर मैं बाद में
اس پہ وہ کروں گی، لیکن بس ایک مجھے یہ لگا کہ رشو کا کردار ڈیفائن کرتے کرتے ہی آخر میں آ گئی ہیں، تو آخر میں پھر انہوں نے جو اس کو وہ کی ہے، اس کی یعنی اس کو تمام کیا ہے، وہ تھوڑا سا مجھے تھوڑا سا عجلت ایسا لگا، عجلت میں یہ ختم ہو گیا، لیکن اتنا گراں تو نہیں گزرتا. تو بہر صورت پھر کوشچنز پوچھنے ہوں گے تو میں بعد میں پوچھ لوں گی. تو شکریہ بہت بہت. ٹھیک ہے. ڈاکٹر مہر زیدی گفتگو کر رہی تھی افسانے پہ، مریم عرفانی کے افسانے پہ گفتگو کر رہی تھی، اور آپ نے افسانہ. اچھا، کوشچن کا جہاں تک سوال ہے، جہاں تک وہ ہے سلسلہ، تو میرے خیال میں ہم ایسا کر سکتے ہیں ناصر صاحب سے مشاورت سے کہ مہر کوشچن اپنا رکھیں، پھر آخر میں یا کسی اور کو بھی سوال کرنا، پھر آخر میں ہم صدر صاحب کی گفتگو سے پہلے جو ہے وہ اس کو کوشچن ان سے بات کر سکتے ہیں کہ کیا سلسلہ ہے، کون سی جو بھی بات کرنا چاہتا ہے، کوئی بات کرنا چاہتا ہے، کوئی سوال کرنا چاہتا ہے، تو ہم ان سے بات کر سکتے ہیں. مریم سے، سمین سے میں درخواست کرتی ہوں کہ سمین آپ افسانے پہ گفتگو کریں. جی سمین. جی اینجلا صاحب صدر کی اجازت سے، مریم عرفان کے اس سے پہلے بھی میں نے 4 یا 5 افسانے پڑھے ہیں، بہت زیادہ نہیں پڑھے، اور میں ان کے جو افسانے ہیں ان میں جو وہ ٹیکنیکلٹی کا خیال رکھتی ہیں نا، اس کی جزیات اور خلیات کا مکمل اہتمام کرتی ہیں، وہ قابل تعریف ہے. ان کے موضوعات ہمیشہ بہت اچھے ہوئے ہیں. اور یہ جو افسانہ ہے کنوار کدا، یہ بھی بہت اچھا لگا مجھے. اور اس میں جو اس کا جو اسلوب ہے، اس میں جو زبان استعمال کی گئی ہے، وہ بڑی شاعرانہ اور کاٹدار لہجہ استعمال کیا گیا ہے. بلکہ میں یہ کہوں گی کہ اس میں ایک نا نظمیہ آہنگ موجود ہے جو بڑا اچھا لگ رہا ہے، اپنے اس کے ساتھ انصاف کرتا ہوا نا. اور جو سارے کردار ہیں وہ اپنے آپ کو مکمل ڈیفائن کر رہے ہیں. اور جو اس میں کنوار پن کی جو بات کی گئی ہے نا، تو اس میں جو مریم صاحبہ ہے، انہوں نے کنوار پن کو صرف کوئی جنسی یا جسمانی یا ازدواجی جو محرومی ہے نا، اس سے آگے وہ لے کے زندگی کی بے معنویت بتا رہی ہیں. وہ کہ کنوار پن صرف جنسی یا ازدواجی محرومی نہیں ہے، بلکہ وہ ایک پوائنٹ پہ آ کے زندگی کو بے معنی کر دیتا ہے. یعنی کہ اگر ہم سوال کرتے ہیں کہ زندگی میں کوئی محبت نہ ہو، تعلق نہ ہو، مقصد نہ ہو، تو پیچھے کیا بچ رہتا ہے؟ تو میرے خیال میں اس سوال کا جواب جو ہے نا، وہ کنوار کدا ہے. بہت اچھا افسانہ ہے، مجھے بہت اچھا لگا. بہت ساری داد مریم کے لیے. صحیح. اچھا، اس افسانے کا عنوان بھی کنوار کدا ہے، یعنی کہ ایک ایسا گھر جہاں افراد جو ہے تنہائی کی زندگی گزار رہے ہیں اور ان کی زندگی میں کچھ ہے نہیں، کوئی بات نہیں ہے. اچھا، ایک چیز جو اس کے افسانے کی تکنیک پہ بھی گفتگو کریں گے. ہاں، موضوع پہ ہم جب آتے ہیں تو کیا یہ سمجھنے کی ضرورت ہے کہ یہ جو موضوع ہے، ہم جب پہلا وقت تھا جب عورت کے پاس تو کرنے کو کچھ بھی نہیں تھا، عورت کے لیے ایک گھڑی تھا، اور اس کی راہ، اس کے لیے زندگی میں تبدیلی کی صورتحال یہی تھی کہ شادی ہو جائے اس کی. اب بھی وقت بہت بدل گیا، زمانہ بہت بدلا، عورت بھی مصروف ہے اسی طرح جیسے مرد مصروف ہوتا ہے. اس موضوع کی کتنی اب وہ بنتی ہے، اہمیت بنتی ہے کہ کیا ابھی تک اس زندگی کے اس بھاگ دوڑ میں جب خود سے اپنے آپ میں وقت نہیں ملتا، کیا عورت اتنی ہی دیوانگی یا اتنی ہی وحشت کا شکار ہو سکتی ہے جتنی کہ
پہلے کبھی ہوتی تھی؟ کیا اس کے پاس اب اتنا وقت ہو سکتا ہے؟ جیسے کہ اس افسانے میں ذکر ہے کہ عالیہ نے خودکشی کرنے کی 2 بار کوشش کی. رشو کا بھی وہ صورتحال ایسی تھی، رشو مصروفیت رہی لیکن وہ اپنی طرف متوجہ کرانے کی کوشش تھی. کپی پاگل ہو گئی. سب اپنی چیزیں ہیں، لیکن کیا وقت فرق نہیں ڈالتا، زمانہ فرق نہیں ڈالتا انسانوں کے برتاؤ میں؟ زندگی فرق نہیں ڈالتی؟ میں ناجیہ موجود ہے، ناجیہ سے آغاز کروں گی. جی ناجیہ. بہت شکریہ ہاں جی. صاحب صدر کی اجازت کے ساتھ مریم عرفان کا افسانہ. 2 باتیں ہمارے سامنے کی گئی ہیں کہ ایک تو یہ کہ شاید کسی نے مینشن کیا تھا کہ افسانہ شاید تھوڑا طویل ہے. مجھے کہیں کہیں تھوڑا لگا ہے کہ ٹرانزلیشن جو ہے نا وہ صحیح طور پہ ہمارے سامنے نہیں آ سکی. جو ایک 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 فیز سے دوسرے فیز میں جو ٹرانزیشن تھی وہ کہیں کہیں مسنگ ہے. تو اس کو اگر کلیئر کرتے تو افسانہ طویل ہے، لیکن جو بات کہنا چاہی تھی وہ پوری طریقے سے مریم عرفان نے اس کو ہم تک کنوے کیا ہے. اور دوسرا اس کا موضوع ہے کنوار کدہ، جو کہ بظاہر ایک گھر کی کہانی ہے، لیکن جس پیرائے میں انہوں نے لکھی ہے وہ صرف ایک گھر پہ فوکس نہیں ہو رہا، بلکہ وہ پورا جو ہماری سوسائٹی ہے اور جو ہماری سوسائٹی کا جو اس کا ڈکلائن ہے اس کا ایک طرح سے انہوں نے اس کو پکچرائز کیا ہے. اب جہاں پہ کہ ہم دیکھتے ہیں کہ زندگی کا جو فیز ہے، اسپیشلی اگر ہم اس کا آغاز ہی دیکھیں افسانے کا، تو ایک علامت انہوں نے یوز کی ہے کہ زمانہ انہیں شیرے میں لپیٹ کر ان کا رس کشید رہا ہے. یہ مطلب ایک علامت نہیں ہے، بلکہ ایک عورت کی اس طرف اشارہ کیا گیا ہے کہ جو سوسائٹی ہے یا جو سماج ہے وہ عورت سے لذت تو لے رہا ہے، لیکن اس کو ایکنالج کرنے پہ تیار نہیں ہے، اس کو عزت یا شناخت دینے پہ تیار نہیں ہے. تو یہ جو کیفیت مریم عرفان کے افسانے میں ہمیں ملتی ہے، یہ ایک بہت ہی بگر کینوس کے طور پہ ہمارے سامنے آ رہی ہے کہ جہاں پہ کہ عمر یا رشتہ یا جو جیسے کہ آج کل بھی موجود ہے کہ خواتین جو بڑی عمر کی ہیں وہ گھروں میں بیٹھی ہوئی ہیں، ان کو مناسب طور پہ رشتے نہیں مل رہے ہیں. تو وہ چیز جو ہے نا وہ ایک ادھورا اور نامکمل اور غیر مطمئن جو مطمئن پن جو سامنے لا رہی ہے عورت کے اندر، اس کی طرف بہت خوبصورتی سے اشارہ کیا گیا. اور یہ ایک بہت بڑا المیہ بھی ہے ہمارے معاشرے کا کہ جہاں پر کہ لڑکیوں کے رشتے نہیں ہوتے ہیں، اور پھر ان کے ساتھ کیا ہوتا ہے، کس طریقے سے وہ اپنے آپ کو لے کر چلتی ہیں سوسائٹی میں، اور زمانہ ان کو کس نگاہوں سے دیکھتا ہے. ان سب چیزوں کو بہت اچھے طریقے سے یہاں پہ بیان کیا گیا ہے. رشو کا کردار جو ہے وہ ایک ساتھ بہت ساری ڈائمینشن کو اپنے اندر لیے ہوئے ہے. وہ کرنا چاہتی ہے لیکن ہوتا نہیں ہے، وہ بولتے ہی ہے لیکن سنا نہیں جاتا، وہ قربان ہو رہی ہے لیکن اس کو قربانی کا کوئی اجر نہیں مل رہا، وہ پاتی کچھ نہیں ہے، وہ دیتی ہے. تو یہ جو ہے نا یہ ایک ملٹیپل ڈائمینشن میں اس کو مریم عرفان کا سینٹرل پوائنٹ بھی بن سکتا ہے، یہ کہ اس کا مرکزی کردار ہے. اور جب یہ لکھتی ہیں کہ لائبریری میں خود کو کتاب بنا لینا، تو ایک ایسی عورت جو کہ گھر کو بھی دیکھ رہی ہے، جو باہر کو بھی دیکھ رہی ہے، جو کہ اپنے آپ کو بھی دیکھ رہی ہے، وہ خود کو بھلانے کے لیے، اپنے اندر کی جو اس کی ارج ہے، جو بھوک ہے، اس کو بھلانے کے لیے وہ اپنے آپ کو کاموں میں مشغول کر لے، لیکن اس کے باوجود بھی جو مرضی اس کے ساتھ ریلیشن شپ بن رہا ہے وہ ایک اس میں پیورٹی نہیں ہے، بلکہ اس میں دھوکہ ہے. اور وہ دھوکہ سماج کے ان میلز کی مینٹالٹی کو انڈیکیٹ کر رہا ہے جو عورت کو استعمال کرتے ہیں، اور اس کے بعد اس کے حصے میں کچھ بھی نہیں آتا، لیکن یہ کہ وہ اپنا راستہ بدل لیتے ہیں. بہت اچھے طریقے سے، بہت علامتوں کے ساتھ مختلف کردار جیسے کہ عالیہ اور اس کی خودکشی کی کوششیں، بوڑھی پھپھی جو ہے اس کی 2 دن بعد اس کی بیوگی کا اور ذہنی شکست، اور جو گھر کے مرد ہیں ان مردوں کی اپنے آپ کو لے کے چلنے کی کوششیں، اور نہ کہ گھر کی جو عورتیں ہیں ان کے اوپر بھی توجہ دی جائے. یہ سب جو ہے ایک جو گھٹن زدہ ماحول ہوتا ہے جہاں پہ کہ مرد اپنے بارے میں صرف سوچ رہا ہے، عورت کی جو ریکوائرمنٹس ہیں یا جو عورت کی جو نیڈس ہیں ان پہ توجہ نہیں دے رہا. تو اس کو بھی انہوں نے علامتوں کے ذریعے بہت خوبصورتی سے انہوں نے بیان کیا ہے.
मुझे तो ये लग रहा है कि ये एक हमारे अभी के जो सोसाइटी है या माशरा है उसकी एक कहानी है, जहाँ पे कि आप देखते हैं कि मोहब्बत है नहीं मिलती, जिस्म अखलाक सब कुछ जो है ना, वो आपने एक मर्तबा में डाल के उसको उसको वहाँ पे फफूंदी लग रही है, या उसको वो गल गल के वो जहर बन रहा है। तो इन सारी अलामतों के साथ एक अच्छी तख्लीक है, और एक नहायत ताकतवर मिसाल है कि जो कि बज़ाहिर एक घर की कहानी लगती है, लेकिन हमारे सामने एक पूरी सोसाइटी और उसका जो जवाल है ना, उसका जो एक मरसिया है वो नज़र आ रहा है। बहुत शुक्रिया। बहुत बहुत शुक्रिया नाजिया, आपने अफसाने पे तफसील से गुफ्तगू की और अफसाने को सराहा। इसमें ये बात नाजिया ने कही कि ये एक घर की कहानी है कहने को, लेकिन ये एक हमारे पूरे माशरे का जवाल नजर आ रहा है। ये बात भी सही है कि जिस मसाइल का हमारे माशरों में, अगर हम बरसगीर का वो देखें तो उस जिन मसाइल का मर्दों और ख़वातीन दोनों को सामना है, उसमें बहुत से घर इसी अज़ाब से गुजरते हैं और बहुत से अफराद इसी अज़ाब से गुजरते हैं। ये भी नाजिया ने कहा कि आज कहीं, अब जैसे मैंने अभी इस बात को पूछा था कि क्या हम इस जो जिस खास करके जो ख़वातीन का जो इसमें वो दिखा रहे हैं, उसमें इस ज़माने में भी उसी उस पे है, इम्प्लीमेंट होती है कि ये ज़माना जो बहुत भाग-दौड़ का है, जिसमें दिखाया जा रहा है कि औरतें भी काम कर रही होती हैं, उनके अपने होते हैं। लेकिन जो नफ्सियात की सतह पे जो आर्ज़े आते हैं, जो डिस्टर्बेंस आती है, जो औरत और मर्द दोनों को आती है, वो अपनी जगह वो है, वो एग्ज़िस्ट कर रही है, वो किसी न किसी लम्हे, किसी न किसी उसमें बहुत ज़माने की बहुत भाग-दौड़ में भी कहीं न कहीं इंसान को जो उसका जो एक बुनियादी जो तकाज़ा है, जो फ़ितरी जो तकाज़ा है, उसको वो पूरा ना होने पे वो नफ्सियाती सतह पे डिस्टर्ब कर रहा है। सबीन अली बात करना चाह रही हैं अफ़साने में। जी सबीन। सबीन अपना माइक अनम्यूट कीजिए। सफ़िया भी हमारे साथ मौजूद हैं। सबीन अपना माइक अनम्यूट कीजिए, आप बात करना चाह रही हैं अफ़साने पे। क्या सिलसिला है? सबीन बताइए। सबीन मुझे दोबारा, अच्छा सबीन लगता है कनेक्ट कि हो रही है। कोई कनेक्ट हो रही है, कनेक्ट जमीन हो रही है दोबारा सबीन, हाँ कनेक्ट हुई है, कनेक्ट हो रही है। नेट का हाँ प्रॉब्लम है कोई। सबीन, अगर आप हमारे साथ कनेक्ट हो चुकी हैं तो अफ़साने पे आप बात करना चाह रही हैं तो बात कीजिए। उम्मीद है मुझे आप लोगों को मेरी आवाज आ रही होगी। अब आ मैं रही है, अफसाने आवाज़ आ रही है, बिल्कुल आ रही है, बिल्कुल आ रही है। जी जी, मैं बात कर रही हूँ इस अफ़साने पे कि ये अफ़साना जो है ये इतना सादा अफ़साना नहीं कि ये सिर्फ़ दो कुछ ख़वातीन की ये कह लें कि तशनगी या उनकी जिनसी फ्रस्ट्रेशन या उनकी एक तकमील की तमन्ना और उसके नतीजे में पैदा होने वाली जो नफ़्सियाती मसाइल हैं उनका अहाता कर रही हो, ऐसा नहीं। बल्कि मुझे लगा कि ये अफ़साना कारमा के को बुनियाद बनाकर लिखा गया है, जो हिंदू माइथोलॉजी का फ़लसफ़ा है कि इंसान अपने कर्मों का फल खाता है। वो जिस चीज़ का कार्य है वो कहानी बयान नहीं की गई, उसका अफ़साने में एक मुबहम सा इशारा है। वो फुप्पो का किरदार है जो वो कहती हैं कि हत्थां दियां गंढां दंदां नाल खोलनियां पैंदियां ने। तो उनके साथ कुछ ऐसा हुआ है उस घर में जिसका कारमा पलट के उस घर की बेटियों के ऊपर आया। वो 2 दिन की जो सुहागन थी, जो बेवा हो गई और बाद में उन्होंने तन्हा अपनी ज़िंदगी गुज़ारी और बाद में उसी तरह यानी कि जो मर्दों की बेहिस्सी थी उस घर के मर्दों की औरतों के तई या उनको उनकी ज़िंदगी के बरवक़्त फैसले लेने के लिए
یا ان کے اندر جو صنف نازک کی خصوصیت ہے اس کو نہ دبایا جاتا. جیسے وہ کہتی ہے کہ اس کے ابا اس کو ایک حوصلہ دیتے دیتے اس کو ایک اسٹیل کا مردانہ سا وجود بنا دیا. تو ان کے جو ایک عورت کے اندر اس کے نازک احساسات ہوتے ہیں ان کو کسن کچلا گیا، اور وقت بیتتا گیا یہاں تک کہ وہ 40-45 سال کی عمر میں پہنچ گئے، اور وہ پھر اسے احساس ہوتا کہ میرے ساتھ کیا گیا تھا. یہ کہانی پھپھو کی کسی محرومی یا بد دعا کا شاخسانہ لگتی ہے، وہ جو اس گھر کی دونوں بیٹیوں کے ساتھ ساتھ پیش آیا. اور یہ ایک طرح سے یہ کہانی میرے خیال میں یہ کارما کی کہانی ہے. جیسی کرنی ویسی بھرنی، وہ نذیر اکبر آبادی کی ایک بڑی شہرا فاق نظم ہے. کل یگ نہیں کل یگ ہے، کل یگ نہیں کل یگ ہے یہ، یا دن کو دے اور رات لے، کیا خوب سودا نقد ہے اس ہاتھ دے اس ہاتھ لے. تو یہ وہی ہوا کہ جو پھپھو کے ساتھ کیا گیا وہ بھتیجیوں کے سامنے آ گیا، اور اس میں مردوں کی پس پردہ بے حسی اور خود غرضی دکھائی گئی ہے، اور وہ بین السطور ہے، اسے واضح طور پہ لکھا نہیں گیا. کہانی اپنے بیانیہ میں ایک الگ سطح پہ چل رہی ہے، لیکن جو اس کا تھیم، اس کا جو مرکزی خیال ہے اسے کہیں بھی بیان نہیں کیا گیا. وہ طے میں سے ابھر کے بعد میں سامنے آتا ہے کہانی افسانہ پورا پڑھنے کے بعد. بہت شکریہ. اچھا، یہ جو نقطہ لائی ہیں سبین کہ پپو نے کے ساتھ کچھ ہوا ہوگا، تو یہ کارما کا ہے، اور وہ جو بھتیجوں کو فیس کرنا پڑ رہا ہے. کیا واقعی ایسا ہے؟ ایسا ہو سکتا ہے؟ اس میں تو یہ بھی ایک گھر ہے، میں جہاں تک سمجھوں کہ ایک گھر ہے جو اسی ٹینڈنسی کا ہے، جہاں بہت سی چیزوں کا فرق نہیں پڑتا. یہ اس کو اس طرح سے بھی لیا جاتا ہے کہ ہمارے معاشرے کی جو ایک مخصوص ٹپیکل نفسیات ہے، عمر کا بڑھ جانا، اس میں پھر کچھ سوچنا نہیں، نہ صرف یہ کہ خواتین کے لیے نہیں سوچنا بلکہ مرد کے لیے بھی نہیں سوچنا، کہ اگر وہ 40 کراس کر گیا ہے بندہ، تو اس کے بعد اس کے لیے سوچنا ہی نہیں، یا وہ خود بھی نہیں سوچتا اپنے لیے. یہ ہمارے معاشرے کی ایک ٹپیکل سوچ ہے جو شاید باہر کے ملکوں میں نہیں ہوگی. لیکن کیا یہ بھی جو زمین نقطہ لائی ہے کہ یہ کوئی ایسی صورتحال ہے کہ پپو کے ساتھ کچھ کیا، کوئی رویہ ایسا اختیار کیا گیا جو اب مکافات عمل یا جو بھی آپ جو بھی کہیں کہ اس کے بدلے میں یہ بھتیجیوں کو سہنا پڑ رہا ہے. یہ ہو سکتا ہے؟ یہ کیا اس بات پہ یہ یقین وہ کیا ہے؟ بہرحال ہم اس پر مزید گفتگو کو آگے بڑھاتے ہیں. ہمارے ساتھ موجود ہیں عاصم جی حسین. عاصم. جی میں صاحب صدر کی اجازت سے میں تھوڑا بہت کچھ میں بھی کہنا چاہوں گا. جی جی عاصم کہیے. جی آواز آ رہی ہے؟ جی جی آ رہی ہے آواز، افسانہ کہیے آپ. جی افسانہ سنا، کافی اچھا افسانہ لکھا ہے انہوں نے مریم نے. اور مجھے افسانہ اس حوالے سے بھی اچھا لگا کہ بہت زیادہ گنجلک علامات نہیں ہیں، اور میرے جیسے عام سطح کے قاری کے لیے یا عام سطح کے ناقد کے لیے نہیں اسے سمجھنا کوئی اتنا بہت زیادہ مشکل نہیں ہے، آسان ہے. اور کسی حد تک یہ منٹو اور عصمت کی روایت کو لے کے چلتی ہوئی مجھے آگے مریم جو ہے وہ محسوس ہوئی ہیں اس افسانے میں، کہ وہ بھی اسی طرح معاشرے کے ساتھ جڑے ہوئے کرداروں کے اوپر افسانے لکھا کرتے تھے، اور مریم نے بھی اسی روایت کو آگے بڑھایا ہے. اور اس وقت کے جو ہمارے معاشرے کا ایک بہت بڑا یہ جو بھی معاملات ہیں شادی سے متعلق، لیٹ میرج، یہ ایک بہت بڑا المیہ بن کے سامنے آ چکا ہے. اور یہ بہت سارے گھروں کی کہانی ہے، ایک گھر کی نہیں، بے شمار جگہ پہ یہ چیز نظر آتی ہے. تو انہوں نے اس چیز کو معاشرے سے جڑا ہوا ایک کہانی جو ہے اسے افسانے کی صورت میں پیش کیا ہے، اور ان کی اچھی کاوش ہے. بہت زیادہ گنجلک استعارات یا تلمیحات یا اشارے نہیں ہیں، قاری تک بات جو ہے، قاری تک اور ناقد تک بآسانی وہ اپنی بات پہنچانے میں کامیاب ہوئی ہیں اس افسانے میں. تو مجھے تو ان کا افسانہ اچھا لگا. اور سبین نے جو بات کی ہے وہ
ان کا ایک پوائنٹ آف ویو ہے، بالکل اس کی عزت میں کرتا ہوں ان کی بات کی، لیکن مجھے وہ اتنا وہ ایک الگ سے ایک ان کا نقطہ نظر ضرور ہے، لیکن میں اس سے اتفاق نہیں کرتا۔ مجھے تو یہ بالکل کافی سیدھا افسانہ لگا کہ جیسے عام طور پہ گھروں میں اور یہ کئی گھروں میں یہ چیز ہے، اس قسم کے مسائل ہیں، کئی مکفل کہنا چاہیے کہ دروازے ہیں جن کے پیچھے کی یہ داستان انہوں نے بیان کی ہے، تو جن کی داستانیں اندر ہی گھروں کے اندر ہی ختم ہو جاتی ہیں، لیکن سبین نے انہوں نے مریم نے اسے کافی اچھے طریقے سے اس کو اپنی کہانی میں افسانے میں بیان کیا ہے، تو ایک اچھا افسانہ ہے۔ شکریہ۔ ٹھیک ہے عاصم، بات کر رہے تھے کہ یہ کئی ایسے گھر ہمارے خطے کے تو ایسے بہت سے گھر ہو سکتے ہیں جس کی یہ وہ ہوتی ہے۔ اچھا، اس میں جو ایک کردار جو بڑا دلچسپ کردار ہے بھائی جی کا، جو ایک خاتون کو لے آتا ہے گھر میں اور معلوم ہوتا ہے جی وہ شادی کر کے لایا، تو اب وہ اس میں یہ مجھے یہ ہے کہ یہاں یہ بات نہیں آتی کہ وہ شادی کن حالات میں ہوئی، وہ اچانک کہیں سے کہاں سے خاتون آئی یا کیا صورتحال ہے، اور وہ بھائی جی جو ان کو لے آئے خاتون کو، کیا کبھی وہ مطلب ان کے سب گھر والوں کے لیے بھی انکشاف تھا کہ وہ ایک خاتون گھر میں آ گئی ان کی بیوی بن کر، تو اس کا کوئی پس منظر نہیں پتا کہ وہ خاتون کیسے ان کی زندگی میں آئی، اور وہ خاتون اگر زندگی میں آ بھی گئی ہیں تو پھر بھی بھائی جی کی زندگی میں جیسی تھی ویسے وہ اس میں فرق نہیں پڑ رہا۔ اب یہاں بات یہ بھی ہے کہ اگر ایک شخص کی زندگی کسی بھی خاتون کی صورت میں یا کسی بھی شخص کی صورت میں پوری ہو رہی ہے کسی طرح، جیسے کہ اس میں لکھا بھی کہ تاش سہارا، تو وہ پھر فرق کیوں نہیں پڑتا زندگی وہ ویسے کہ ویسے نیچر کی ہوئے؟ تو یہ بات ایک سوال بنتا ہے کہ اس کا مطلب ہے کہ ایک گھر ہی ایسا ہے جہاں شادی ہونا اور نہ ہونا کچھ ایسا وہ نہیں ہو رہا، بلکہ ایک گھر کی فطرت، ایک گھر کا مزاج، ایک گھر کے لوگوں کا مزاج ہی کچھ اس طرح کا بن گیا ہے کہ وہاں صرف ایک تلخی اور کڑواہٹ ہی رہ گئی ہے۔ اس افسانے میں ہمیں تھوڑا سا یہ بات نظر آ رہی ہے۔ اچھا، ہمارے ساتھ اور کون کون ہے؟ طاہر علی بھی خیر ہمارے ساتھ آئے ہیں اور صفیہ بھی ہمارے ساتھ موجود ہے۔ ایک افسانہ تو ہم نے سن ہی لیا ہے، اور ہم فارمیٹ یہ بھی رکھ سکتے ہیں کہ چونکہ یہ افسانہ جو ہے وہ اس پہ موجود ہے، فورم پہ موجود ہے، گروپ پہ موجود ہے، تو اگر بعد میں جو لوگ ہمیں جوائن کر چکے ہیں، ابھی جوائن کیا ہے، وہ بعد میں بھی اگر اس افسانے پہ گفتگو کرنا چاہیں تو کر سکتے ہیں، کوئی وہ نہیں ہے، پڑھ کے گروپ پہ پڑھ کے گفتگو کر سکتے ہیں۔ مہر نے بہت سی چیزیں اس میں لکھی ہیں، اگر صاحب صدر اجازت دیں تو ہم صدر صاحب کہیں تو ہم جو سوال اٹھایا ہے مہر نے، تو کیا ہم اس سوال کو پوچھ سکتے ہیں مریم سے، راشد صاحب؟ جی، اس کے لیے ہمیں انہی سے پوچھنا چاہیے، مریم عرفان سے، کہ جی مریم، وہ آپ سے جو آپ کا افسانہ سننے والے جو وہ آپ سے سوال کر سکتے ہیں، آپ رسپونڈ کریں گے ان کو؟ جی جی بس یہ بالکل مختصر سی بات ہونی چاہیے، طویل نہ ہو جائے سلسلہ، کیونکہ دوسرا افسانہ ٹھیک ہے، بھی ہے، یہ خیال جی جی رکھیں بس۔ ٹھیک ہے، چلیے پھر ایک ہی سوال رکھتے ہیں کہ وہ مہر نے جو سوال اٹھایا ہے کہ اتنے متوقع موضوعات کو گنجلک کرنے کا خیال کس طرح آیا، کوئی آئیڈیل تحریر؟ اس میں سارترے کا بھی انداز ہے، تو اسکاٹ جانرس کا بھی، مطلب کس کا، مطلب اس کو اتنا گنجلک کیوں بنایا؟ مختصر ہی ہے، آپ نے اس نے سادہ موضوع کو اتنا گنجلک کیوں بنایا مریم؟ ہاں جی، اچھا دیکھیں، یہ شاید ایک جو لکھنے کا جو سٹائل ہے وہ ہر شخص کا مختلف ہوتا ہے، چاہے وہ شاعری میں ہے، چاہے وہ افسانے میں ہے، نثر کی کسی بھی پلیٹ فارم پہ ہے۔ مجھے لگتا ہے کہ یہ بھی خدا داد، آپ اس کو صلاحیت ہی کہہ سکتے ہیں کہ آپ نے کوئی بھی بات کرنی ہے، لیکن یا مجھے ایسے لگتا ہے کہ جب میں کوئی چیز سوچتی ہوں یا میں اس کو لکھنے بیٹھتی ہوں تو وہ سادہ سی کوٹیشن بھی میرے لیے علامتوں سے بھری ہوئی ہوتی ہے۔
اور یہ شروع سے ہے، چاہے میرا پہلا افسانہ لے لیں یا اب تک کا کوئی افسانہ لے لیں. اب کیونکہ کچھ لوگ اس پہ اعتراض کرتے ہیں کہ میں بہت زیادہ علامتیں، تشبیہات اور ان کا استعمال کرتی ہوں، تو اب تھوڑی بہت کہیں نہ کہیں میرے سے وہ ہوتی ہے، ہاتھ سے میں چھوڑ دیتی ہوں ان چیزوں کو. تو یہ چیزوں کو دیکھنے کا، اس کو آپ انداز ہی کہہ سکتے ہیں، اس میں کوئی روایت نہیں ہے. مجھے کہا گیا کہ منٹو اور عصمت چغتائی کے سٹائل کو میرے ساتھ، مطلب مجھے ان کے ساتھ ملایا گیا. یہ میرے لیے سعادت بھی ہے، اور مطلب بحیثیت طالب علم تو میرے لیے بہت بڑی بات ہے کہ مجھے اتنا اپروچیبل سمجھا گیا ہے. لیکن ان کے ہاں یہ چیزیں اور طریقے سے ہیں، میرے ہاں شاید جدیدیت کا پہلو ہو سکتا ہے، کیونکہ اگر اس زمانے میں داستان اگر لکھی جائے تو وہ پہلے زمانے کی داستان سے یکسر مختلف ہوگی. تو شاید اس میں میرے زمانے کا، میری ڈکشن کا اور میری کسی چھپی ہوئی خدا داد صلاحیت کا ہاتھ ہے کہ جب میں کوئی بھی چیز لکھنے بیٹھتی ہوں تو مجھے لگتا ہے کہ میں نے ارد گرد کی باتوں کو ڈسکشن کا حصہ نہیں بنانا. میرا فوکس صرف کردار اور ان کی نفسیات ہے. تو جب کردار اور ان کی نفسیات سب سے آگے ہوتی ہے تو پھر میں پس منظر بھول جاتی ہوں. جیسے ابھی بہت اچھی سوال اٹھائے ہیں آپ نے بھی کہا کہ، یا جیسے سمین نے کہا کہ پھپھو کی کوئی بد دعا یا کوئی ایسا دل آزاری ہے جو اس کو پورے گھر پہ کنوار کدہ جو ہے آسیب کی طرح ہے. تو اگر آپ پھپھو کے نفسیاتی مرض کو سوچیں تو جو جوان بیوہ ہے جس کی دوبارہ شادی نہیں ہوئی، اس کی ذہنی کیفیت کیا ہوگی؟ یعنی ایسے شخص کو تو یہی لگے گا کہ شاید یہ میری بد دعا کا نتیجہ ہے، یا شاید میرے ساتھ جو ناانصافی ہوئی ہے یہ اس کا نتیجہ ہے. تو مجھے ایسے لگتا ہے کہ میرے پاس بے شمار کردار جو میرے ساتھ ساتھ اٹھتے ہیں، بیٹھتے ہیں، جن کو میں آبزرو کرتی ہوں، ان کی نفسیات کو بیان کرتے ہوئے میرے سے یہ ساری باتیں ہو جاتی ہیں، جس کو آپ ڈکشن کہہ سکتے ہیں، اسلوب کہہ سکتے ہیں. اس کے علاوہ اور میرے ذہن میں کوئی خاص بات نہیں ہے کہ جو میں سوچ کے بناؤں. یہ بھی آمد ہی ہے، آورد اس میں بہت کم ہے. بہت شکریہ. ٹھیک ہے، بالکل صحیح ہے. اچھا، منٹو اور عصمت کا جہاں تک عاصم نے حوالہ دیا ہے کہ منٹو، میں تھوڑا سا اب اگر اس بحث کو میں راشد صاحب کی طرف آ رہی ہوں، لیکن تھوڑا سا میں یہ بات کہوں گی کہ منٹو، آپ تحریر کی جو لکھنے کا جو انداز ہے اس کو تو شاید کسی طرح وہ کر سکتے ہیں، لیکن اس کو بھی نہیں کر سکتے. مریم کا اپنا ایک انداز ہے، انہوں نے لکھا. منٹو کا موضوع یہ نہیں ہوتا تھا. منٹو کا یہ موضوع نہیں ہوتا تھا. منٹو کا موضوع یہ الگ ہوتا تھا. اور عصمت اور بھی، مطلب مجھے لگتا ہے کہ منٹو اور عصمت سے اب ہم کافی آگے آ چکا ہے ہمارا افسانہ نگار، اور اس کو وقت کی ضرورت بھی تھی. اور منٹو اور عصمت جو ہے وہ ہمارے ایک دھیرے دھیرے کلاسکس تو بن سکتے ہیں اور ایک اچھا افسانے کی سطح پہ آ سکتے ہیں، مگر ان کے جو موضوعات اور ان کے کردار اور ان کے مسائل ان سے بہت آگے رہ چکا ہے. وہ بہت آگے رہ چکا ہے افسانہ. اب میں نے اس کو تھوڑا سا یہ بحث ایک الگ بحث ہے. راشد صاحب، آپ ہماری نشست کی صدارت کر رہے ہیں، آپ افسانے پہ بات کریں، پھر ہم دوسرے افسانے پہ آتے ہیں. جی بہت شکریہ. بے حد نوازش. چراغ ہمیش کی کسی بھی نشست کی صدارت جو ہے وہ صاحب صدر کے لیے کسی اعزاز سے کم نہیں. بہت شکریہ. ڈاکٹر مریم عرفان جو ہیں وہ ایک معروف اور سنجیدہ افسانہ نگار ہیں، اور جن چند لوگوں کے افسانے میں تلاش کر کے پڑھتا ہوں یہ ان میں شامل ہیں. ان کے پہلے افسانوں کا پہلا مجموعہ جو ہے راج ہنس، وہ بھی میں نے پڑھا، اور ان افسانوں میں نسائی کرداروں کو مرکزی حیثیت حاصل ہے. کہیں وہ معاشرتی روایات سے بغاوت کرتے ہوئے بے باک نظر آتے ہیں، کہیں انہی روایات کے اسیر نظر آتے ہیں، کہیں دیہی معاشرے میں عورت کی جنسیت، کہیں خود مختاری، کہیں دباؤ اور بے بسی. یہ ساری چیزیں جو ہیں یہ مریم عرفان کے ہاں ہمیں ملتی ہیں، کیونکہ ہم ان کے آج دو افسانے ہیں ان سے اخذ کرنے کی کوشش تو کریں گے، لیکن چونکہ ہم نے سمجھنا ہے تخلیق کار کو، آج کی نشست کا مقصد یہی ہے
کے تخلیق کار کو سمجھا جائے اس کی تخلیق کے ذریعے، تو ان کے جتنے بھی یہ کردار ہوتے ہیں افسانوں میں، وہ پدرسری معاشرے میں وہ یہ بتاتے ہیں کہ عورت یا تو مرد کی جنسی تسکین کا ذریعہ ہے یا مردانہ کنٹرول کا شکار ہے۔ اور یہ کیسا دیکھیں سماج ہے کہ جہاں جنسی معیارات بھی دوہرے ہیں، جہاں مرد عورت کے جسم کو اپنی خواہشات کا نشانہ بھی بناتا ہے اور ساتھ ہی اسے عزت کے نام پر قید بھی کرتا ہے۔ یہ اخلاقی تضاد جو ہے یہ مریم عرفان کے افسانوں کے کرداروں کے ذریعے منظر عام پر آتا ہے۔ اب اس سے جو انہوں نے ابھی افسانہ کنوار کدہ سنایا ہے، اس پہ بہت اچھی گفتگو جو ہے وہ آپ سب نے کی ہے۔ عاصم نے، سمین نے، ڈاکٹر مہر زیدی نے، سبین علی نے سوال اٹھائے ہیں۔ کرما والا میں ذاتی طور پر سمجھتا ہوں کہ وہ کرما والا مسئلہ نہیں ہے۔ ناجیہ نے بڑی اچھی گفتگو کی اور آپ نے بھی بڑے انجلا جی سوال اٹھائے۔ میں سمجھتا ہوں کہ یہ افسانہ جو ہے کنوار کدہ، یہ افسانہ نگاری میں ایک اہم کڑی ہے کہ اس میں جو انہوں نے موضوع چنا ہے وہ معاشرے کے سائیڈ لائن پر پڑے ہوئے ایک طبقے کی نفسیاتی اور سماجی کیفیات ہیں۔ یہ نہ صرف کنوار پن کے سماجی دباؤ کو موضوع بناتا ہے بلکہ خاندانی ڈھانچے اور افراد کے نفسیاتی الجھنوں اور سماجی بے حسی جو ہے اس کو بھی بے نقاب کرتا ہے۔ اگر اسلوب دیکھا جائے تو یہ میں سمجھتا ہوں کہ علامتی اور تمثیلی جو ہے وہ امتزاج ہے اس کا، اور پورا افسانہ جو ہے وہ گہری علامتوں سے بھرا ہوا ہے۔ کنوارے جسم، مرتبان، مربع، کنوار گندلیں، چڑیا گھر، یہ سب علامتیں کنوارپن کی نفسیاتی اور سماجی کیفیت کو بڑے بھرپور طریقے سے پیش کرتی ہیں۔ کردار جو ہیں ان کو انہوں نے بڑی ان کی جو ہے وہ میں سمجھتا ہوں کہ ریسرچ شاید کی ہے یا نفسیات کی، کہ مکمل نفسیاتی گہرائی کے ساتھ انہوں نے کردار جو ہیں وہ تخلیق کیے ہیں۔ رشو جو ہے وہ دیکھیں وہ اس کی جو اپنی خواہشات ہیں اور ناکامیاں ہیں اور ذمہ داریوں کے درمیان گھری ہوئی ہے وہ، اور یہ کردار ایک سماجی مسئلہ نہیں بلکہ ایک نفسیاتی عذاب کی مانند جو ہے وہ اس افسانے میں نظر آتا ہے۔ عالیہ کی ذہنی حالت اور رشو کا کرب جو ہے اس افسانے کو بڑی انفرادیت بخشتا ہے۔ مریم عرفان کے افسانوں کی جو ڈکشن ہے عمدہ، بیانیہ دلکش اور جملوں میں روانی ہوتی ہے، اور ایسا ہی اس افسانے میں بھی ہے۔ جیسے کہ کنوارے جسم لاشوں کی طرح ہی ہوتے ہیں جو دفنائے بھی نہیں جاتے۔ کیسی کاٹدار بات ہے یہ! تاہم اس افسانے میں جو بظاہر کہانی کا دھارا کاری کو گنجلک لگتا ہے وہ گنجلک ہے نہیں۔ البتہ علامتوں کا جو کچھ زیادہ میں سمجھتا ہوں استعمال ہے وہ کاری کو مرکزی خیال سے دور لے جا سکتا ہے۔ میں سمجھتا ہوں کہ کرداروں کو مکمل طور پر سمجھنے کے لیے شاید ہمیں اسے ایک سے زائد بار جو ہے وہ افسانہ پڑھنے کی ضرورت ہوگی، لیکن چڑیا گھر کے منظر اور کنوار کدے کے بورڈ کے ساتھ جو ختم ہونے والا افسانہ ہے وہ قاری کے ذہن میں کئی سوال جو ہے وہ چھوڑ جاتا ہے۔ بہرحال میں سمجھتا ہوں یہ ایک سمارٹ افسانہ ہے۔ جی انجلا جی۔ صحیح، ٹھیک ہے۔ راشد صاحب کی گفتگو افسانے کے حوالے سے، اور یہاں جو آپ کی گفتگو تھی اس میں یہ بات بھی آ رہی ہے، ایک جو موضوع آ رہا ہے کہ جو افسانے میں علامتوں کا استعمال ہوتا ہے کیا افسانے کو بوجھل کر دیتا ہے یا فہم میں آ رہا ہوتا ہے، یہ سمجھنے کی بات ہے۔ اچھا، اس میں مجھے میری جہاں تک رائے، ہم اگلے افسانے کی طرف آتے ہیں، بس میں کہ مجھے نہیں لگتا کہ یہ افسانہ جو ہے صرف عورت کی جو بے بسی ہے یا عورت کا جو تنہا رہ جانا ہے اس پر ہی فوکس کرتا ہے، بلکہ یہ مجموعی طور پہ چاہے وہ مرد تنہا رہ جائے چاہے وہ عورت تنہا رہ جائے اس پر یہ بیس کرتا ہے۔ اس ایک گھر کو موضوع بنایا گیا ہے جس میں سب کے سب اپنے اپنے طور پہ تنہا رہ گئے ہیں، اپنے اپنے طور پہ زندگی کے عذاب اٹھا رہے ہیں۔ اس میں بھائی جی بھی ہو سکتے ہیں، مطلب مجھے نہیں لگتا کہ اس میں صرف عورت کا وہ ہے۔ ہاں، عورت میں کا کردار رشوں کی سطح پر وہ ہو رہا ہے، یہ نفسیات کا ہو گیا ہے کہ پپی جو ہے وہ
وہ اس عذاب کو نہیں اٹھا سکی وہ یہ، لیکن مجھے نہیں لگتا کہ اس میں عورت اور مرد کا کوئی مخصوص ہوا ہے کہ صرف عورت ہی کو سب کچھ فیس کرنا پڑ رہا ہے، بلکہ یہ ایک تنہائی کا جو عذاب ہے یہ ایک گھر میں مرد اور عورت دونوں کو اٹھانا پڑ رہا ہے۔ یہ اس افسانے کو مجھے اس طرح لگا۔ ہم آگے بڑھتے ہیں اور مریم عرفان کا دوسرا افسانہ اس پہ آتے ہیں۔ میں مریم عرفان سے درخواست کرتی ہوں کہ وہ ان کا افسانہ ترتیب سے رکھا ہوا آدمی۔ جی اچھا میں یہ بھی بتا دوں کہ اگر جیسے جن شرکا نے ہمیں ابھی وہ کیا، جیسے طاہر ہے، صفیہ ہیں، وہ اگر بعد میں گفتگو کرتے ہوئے پہلے افسانے کی بات کرنا چاہیں تو کر سکتے ہیں۔ مریم آپ کا افسانہ ترتیب سے رکھا ہوا آدمی۔ جی جناب صدر کی اجازت، ترتیب سے رکھا ہوا آدمی۔ وہ چاہتا جی تھا جی کہ اپنی سنیے۔ دونوں ترتیب سے کہیں رکھ دے، ہزار بار کوشش کے باوجود ایسا کرنے میں ناکام رہا۔ عالیہ کو ویسے ہی اس کے مزاج کے برخلاف چلنے کی عادت تھی۔ سلمیٰ نے ایک بیٹا پیدا کر کے اس کی زندگی میں نئی شے کا اضافہ کر دیا تھا۔ پہلی بیوی نچلی تھی اور چھوٹی اوپری منزل کی مالک تھی۔ عبدالہادی کو زندہ جیتے جاگتے باپ کے بجائے ایک خاموش نظروں والا شخص روزانہ گال تھپ تھپاتا ہوا ملتا۔ وہ ہمک کر اس کی گود میں جانے کی کوشش کرتا، لیکن آصف کے لیے اسے گود میں اٹھانا مشکل تھا۔ وہ کبھی سلمیٰ کے اصرار پر اسے گود میں جیسے ہی بھرتا، اس کی کمر جھکتے جھکتے تہ لگ جاتی۔ وہ گھبرا کر اسے نیچے پھینک دیتا۔ اسے اچانک بچپن میں اٹھائی جانے والی گندم کی 10 کلو والی بوری یاد آ جاتی، جسے اس کے کندھے پہ رکھتے ہی اس کا باپ پیچھے سے دھکا دیتا تھا۔ تب وہ اس کی ٹانگ کی طاقت کے آگے بے بس تھا، جیسے اب عبدالہادی کی گود میں آنے سے اسے اپنا نچلا دھڑ بھاری محسوس ہوتا تھا۔ اب کی دفعہ وہ اپنے بیٹے کی چھوٹی سی ٹانگ کے زور کے آگے بے بس تھا۔ اس کے پیدا ہوتے ہی آصف نے اسے بوری سمجھ کر گود میں اٹھایا تھا۔ تبھی نرس کی ہمت ہی نہیں ہوئی کہ اس سے مٹھائی کے پیسے مانگتی۔ وہ بوری کو کندھے سے اتار کر باہر نکل گیا تھا۔ شہر کی بڑی سڑک کے ساتھ ساتھ چلتے ہوئے کھیت جب سرکاری سڑک کا حصہ بنے تو ان کے دن پھر گئے۔ اب بوریاں اٹھانے والے ہاتھوں میں اضافہ ہو گیا تھا۔ آصف نے اپنے 2 بڑے بھائیوں کے ساتھ زمینداری کرنے کے بجائے شہر میں ہی کاروبار کرنے کی ٹھانی۔ اس نے پہلے شادی ہال بنایا، پھر ایک جنرل سٹور بنا کر آرام دہ کرسی پہ ٹانگیں جوڑ کے بیٹھا رہتا۔ شام کے وقت وہ میرج ہال کے آفس میں بیٹھ کر بارات کا سواگت کرتے ہوئے لوگوں کو بڑی خاموش نظروں سے دیکھتا تھا۔ جب گھر والوں نے اس کی شادی عالیہ سے کی تب بھی وہ احتجاج نہ کر سکا۔ پہلی یادگار رات دبے پاؤں زندگی میں داخل ہوئی۔ اس نے کمرے میں گھستے ہی ناگواری سے پھولوں کی سیج پر سمٹی ہوئی عالیہ کو دیکھا، جس کا لہنگا پلنگ پر دور دور تک پھیلا کر رکھا گیا تھا۔ پھولوں کی پتیاں پلنگ سے نیچے اس کا منہ چڑھا رہی تھیں۔ اس نے تمام پتیاں سمیٹ کر ڈریسنگ ٹیبل پر رکھیں۔ آدھا گھنٹہ اسی تگ و دو میں گزرا۔ وہ جیسے ہی ایک پتی اٹھاتا تو دوسری نہ جانے کہاں سے اچھل کر نیچے آ گرتی۔ عالیہ نے تنگ آ کر اپنا لہنگا سمیٹا تو چادر بھی سمٹ کر اوپر آ گئی۔ آصف کے منہ سے اوں نکل کر فضا میں معلق ہو گئی۔ اس نے بڑے رکھ رکھاؤ سے عالیہ کو ہاتھ سے پکڑ کر پلنگ سے اٹھایا اور غسل خانے کی طرف اشارہ کیا۔ وہ بھاری لہنگا اتار کر ہلکے دل کے ساتھ اس کے سامنے کھڑی تھی۔ دھیان سے چادر پہ سلوٹ نہ آئے۔ ساری رات اسی اضطراب میں گزر گئی کہ کہیں چادر کی سلوٹ اس کی کمر درد کا سبب نہ بن جائے۔ نئی نویلی دلہن اس کی سانسوں کو محسوس کرنا چاہتی تھی، لیکن ڈرتی تھی کہ کہیں کوئی بے ترتیبی فضا میں ارتعاش نہ پیدا کر دے۔ اسی خوف میں شادی کے 10 سال بیت گئے۔ گھر والے بچے کا تقاضا کرتے تو وہ خالی نظروں سے آصف کو گھورنے لگتی۔ جب اوپر والا چاہے گا ہو جائیں گے، اور اگر نہ ہوئے تو تمہاری دوسری شادی ہو جائے گی، اور اگر اس سے بھی نہ ہوئے تو۔ عالیہ اس کے اس جواب سے مطمئن ہونے کے باوجود اطمینان میں نہیں تھی۔ سارا دن چیزوں کو ترتیب سے رکھنے اور سنبھالنے میں اس کی جسمانی صحت متاثر ہونے لگی تھی۔ وہ 40 سال کی عمر میں 50 سال کی دکھنے لگی۔ آصف پر وقت اثر انداز نہیں ہوا تھا۔ وہ ویسا ہی شریرے بدن کا مالک تھا۔ پینٹ شرٹ پہن کر باہر نکلتا تو دیکھنے والے ایک بار مڑ کر ضرور دیکھتے تھے۔ وہ فٹ پاتھ پر چلتے ہوئے ناک کی سیدھ میں راستہ ناپتا تھا۔ اکثر گھر پہنچ کر صوفے سے ٹیک لگاتے ہی اسے سڑک پر چلتے ہوئے لوگوں کی بے ترتیبی ستانے لگتی۔ وہ عالیہ سے کہتا کہ کیا سب لوگ ایک ہی ترتیب میں سما نہیں سکتے؟ عالیہ کے لیے اس کی یہ افسانوی باتیں کوئی حیثیت نہیں رکھتی تھیں۔ وہ زندگی کی یکسانیت سے تنگ آ چکی تھی۔ ایک دن اس نے اکتا کر آصف کو نئی مشکل میں ڈال دی۔
میرے خیال میں تم دوسری شادی کر ہی لو۔ آصف نے گھبرا کر اسے دیکھا۔ یقین مانو میں ہر چیز کو ترتیب میں رکھ رکھ کے تھک چکی ہوں۔ کیسی عورت ہو، تمہیں سوکن سے ڈر نہیں لگتا؟ سوکن؟ تم کسی کے مکمل طور پر ہو ہی نہیں سکتے، اس لیے ڈر نہیں لگتا۔ اس سے قبل کہ آصف کچھ کہتا، عالیہ بھاری بوری بن کر اس کے سامنے کھڑی ہو گئی۔ سلمیٰ اس کے خاندان سے تھی۔ اس رات 2 بھاری بوریاں اوپر نیچے مکان میں رکھی ہوئی تھیں۔ آصف کو کمرے میں سوائے گلاب کے پھولوں کی مہک کے پھول نظر نہیں آئے تو وہ دل ہی دل میں عالیہ کا ممنون ہوا۔ اس نے سلمیٰ کے گداز ہاتھوں میں اپنا دبلا پتلا ہاتھ تھمایا۔ وہ اندازہ لگانا چاہتا تھا کہ سلمیٰ کے ہاتھ اسے کتنی ترتیب سے رکھ سکتے ہیں۔ اس کے ہاتھوں کی تپش اور مضبوطی بتا رہی تھی کہ آصف کو بکھرنے میں دیر نہیں لگے گی۔ عالیہ کے لیے یہ سنجوگ سمجھوتے سے زیادہ بدلہ تھی جو وہ اپنے شوہر سے لینا چاہتی تھی، اسی لیے اس نے ایک بولنے والی مینا آصف کے پنجرے میں ڈال دی۔ طوطا اور طوطی سر جھکائے بیٹھے تھے جبکہ مینا ٹین 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 کرتے سارا دن گزارتی تھی۔ سلمیٰ، تم اتنا کیسے بول لیتی ہو؟ وہ کندھے اچکاتے ہوئے زبان باہر نکال کر کہتی، ایسے۔ اس کا بھرپور کہکا سن کر آصف کو محسوس ہوتا جیسے گھر ملبے سمیت اس پر آن گرا ہو۔ وہ بدحواسا ہو کر اٹھ کھڑا ہوتا۔ اسی اضطراب میں عبدالہادی نے جنم لیا۔ عالیہ اس تبدیلی سے خوش تھی۔ اس سلمیٰ ماں بننے کی عجیب سی سرشاری اور سلمیٰ کو ماں بننے کی عجیب سی سرشاری تھی۔ آصف کے کمرے کی ترتیب بدل گئی تھی۔ 12 بائی 10 کے کمرے میں اب ایک عدد پنگھوڑا بھی سما گیا تھا۔ اگرچہ سلمیٰ کمرے کی ہر شے پر توجہ دیتی لیکن پھر بھی کچھ نہ کچھ رہ ہی جاتا تھا۔ عبدالہادی کے کھلونے شوکیس میں سجے برتنوں کے آگے لگے رہے۔ وہ دور سے انہیں دیکھ کر تالیاں بجاتا اور سلمیٰ اپنی موٹی سی آواز میں اوں 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 کہہ کر انگلی کو اشارے سے نفی میں ہلاتی۔ جب کبھی آصف سکون کی خاطر اوپر ہی منزل میں جاتا تو وہاں بے سکونی کھلے عام پاؤں پسارے اس کا استقبال کرتی۔ عالیہ کے صوفوں پر بکھرے کپڑے اور فرش پر گیلے جوتے اسے واپس جانے کا اشارہ کرتے۔ وہ تیز تیز سانس لیتا ہوا سیڑھیاں نیچے اترتا۔ عبدالہادی اس کی ٹانگوں سے چمٹ جاتا۔ آصف کا بس نہیں چلتا تھا کہ اسے بھی فریم میں جڑا کر سامنے دیوار پر لگا دے۔ نوید اس کا ایک ہی کاروباری دوست تھا جو کبھی کبھار چائے کے بہانے اسے شہر کے کسی اچھے ریسٹوران میں لے جاتا۔ وہاں مدھر سی دھن پر چائے کے سپ ساری تھکاوٹ اتار دیتے۔ اس دن بھی گھر واپسی پر اس کی طبیعت بشاش تھی لیکن لاؤنج میں قدم رکھتے ہی اس کا سینہ چیخ اٹھا جیسے کسی نے چاقو کے وار سے اس کا دل نکالنے کی کوشش کی ہو۔ وہ صوفے پر ڈھہتے ہوئے سامنے والی دیوار پہ لگی تصویر کا خم دیکھ کر سیدھا بیٹھنے کی کوشش میں گر گیا۔ جب آنکھ کھلی تو ICU کی یخ بستگی میں اس کا جسم تاروں میں جکڑا ہوا تھا۔ اچانک اسے لاؤنج کی دیوار پر لگی خم زدہ تصویر یاد آ گئی۔ اسے سلمیٰ کے مرجھائے ہوئے چہرے میں تصویر کا عکس نظر نہ آیا تو اس کا جی چاہا کروٹ بدل لے۔ ڈاکٹروں نے اسے بائی پاس کروانے کا مشورہ دے کر عالیہ اور سلمیٰ کو پریشان کر دیا تھا۔ آصف کا چہرہ پیلا پڑ چکا تھا۔ اس کی نظریں مسلسل سامنے والی خالی دیوار پر ٹکی تھی۔ عالیہ نے بالآخر ڈاکٹر کو بائی پاس کے لیے ہاں بول دی تھی۔ کتنے دنوں کے بعد وہ گھر واپس آ رہا تھا۔ 6 سالہ عبدالہادی اپنے باپ کی ٹانگ پر ہاتھ رکھے بیٹھا تھا۔ آصف نے احتیاط سے اس کا ہاتھ اٹھا کر اس کی چھوٹی سی ران پر رکھ دیا۔ عبدالہادی کی آنکھوں میں سوال نمودار ہوئے۔ آصف سر جھٹک کر سامنے دیکھنے لگا۔ گھر پہنچتے ہی اس نے تیز قدموں سے لاؤنج میں داخل ہو کر سامنے والی دیوار کو گھورا۔ تیز قدم اٹھانے کی وجہ سے اس کا سانس پھول چکا تھا۔ خدا کے لیے اس تصویر کو تو سیدھا کر دو۔ سلمیٰ نے مایوسی سے عالیہ کی جانب دیکھا جو سر جھٹک کر سیڑھیاں چڑھ چکی تھی۔ آصف کی طبیعت میں ٹھہراؤ کے بجائے غصہ آ چکا تھا۔ وہ بات بات پر بگڑنے لگتا۔ کبھی اونچی آواز میں عالیہ کو پکارتا تو کبھی سلمیٰ کے پیچھے پڑ جاتا۔ عالیہ کا بلڈ پریشر بڑھنے لگا تھا۔ سلمیٰ کے لیے بھی خطرے کی گھنٹی بج چکی تھی۔ آصف کی خاطر اسے دھیمی آواز میں بات کرنا پڑتی تھی۔ ان کی پرانی ملازمہ ہاجرہ اپنے مالک کی تنگ مزاجی پر ہاتھ سے اشارہ کرتے ہوئے اسے صبر کی تلقین کرتی۔ پھر دونوں گونگوں کی طرح باتیں کرتے۔ سلمیٰ عبدالہادی کو گود میں لیے دوسرے کمرے میں گم ہو جاتی۔ 3 ماہ تک تینوں مکینوں نے ایک دوسرے کو خوب برداشت کیا۔ پھر برداشت جواب دے گئی اور پہلے سلمیٰ اپنے عبدالہادی کے ساتھ باپ کے گھر گئی۔ عالیہ کے لیے بھی 15 سالہ رفاقت بوجھ بن گئی تھی۔ پنجرے میں مینا کے اڑتے ہی طوطی نے بھی دروازہ کھول کر اڑنے میں غنیمت جانی۔ جس دن دونوں نے اپنا سامان پیک کیا وہ اپنے پلنگ پر لیٹا باہر گھٹتے اور بڑھتے ہوئے سایوں کو دیکھ رہا تھا۔ اس کے بڑے بھائی نے تعلق بچانے کی بہت کوشش کی مگر دونوں بوریاں اس کے کندھوں سے اترنے کو تیار کھڑی تھیں۔
میرے بھرا کا کیا بنے گا؟ آپ کے بھرا کو ہر چیز سیدھی چاہیے اور ہم کروٹ بدلنا چاہتے ہیں۔ سلمہ نے آ بھرتے ہوئے عبدالہادی کی انگلی پکڑ کر اسے اپنی طرف کھینچا۔ وہ گردن موڑے کمرے کے ادھ کھلے دروازے کے پار سے اپنے باپ کو ترتیب سے لیٹے ہوئے دیکھ کر مسکرایا، پھر ماں کے ساتھ باہر نکل گیا۔ آصف نے اپنی دونوں بیویوں کو طلاق دے دی تھی۔ اس کے واحد کاروباری دوست نوید نے جب وجہ پوچھی تو وہ اس کی بات کو نظر انداز کرنے کے موڈ میں ہنسا۔ میرا خیال ہے یہ آئینہ لاؤنج میں داخل ہوتے ہی لگانا چاہیے۔ ایسا کیوں؟ تاکہ اندر داخل ہونے والے کی نظر خود اور اسے معلوم ہو کہ اس کے جوتے کیچڑ میں لت پت ہیں۔ نوید نے بے ساختہ اپنے پیروں کی جانب دیکھا اور ہونٹ کاٹتا ہوا واپس ہو گیا۔ اس رات سے آصف گھر میں اکیلا رہنے لگا تھا۔ اسے اپنے ارد گرد خاموشی اور گہری چپ نے سکون بخشا۔ وہ گھر کی ساری چیزوں کو اپنے انداز سے رکھنے لگا تھا۔ کبھی صوفوں کو اٹھا کر دائرے میں رکھ دیتا تو کبھی سیدھی دیوار کے ساتھ جوڑ دیتا۔ کچن کے ریک پر پڑے سارے برتن شوکیس میں منتقل ہو چکے تھے۔ گھر میں سوائے خاموشی اور صاف ستھری چیزوں کے کچھ اور نہیں تھا۔ وہ کام سے واپسی پر خود کو اس گہری چپ کے حوالے کر دیتا۔ 1 سال اسی خاموشی میں گزر گیا تھا۔ پہلے تو کبھی کبھار عبدالہادی اپنے ماموں کے ساتھ اسے ملنے آ جاتا تھا۔ وہ ہلکی سی مسکراہٹ کے ساتھ اسے گلے لگاتا، پھر فوراً اسے خود سے نوچ کر الگ کر دیتا، جیسے اس کی قمیض کی کریزیں خراب ہونے کا خدشہ ہو۔ پھر آہستہ آہستہ عبدالہادی نے بھی جیل میں ملاقات کے لیے آنا چھوڑ دیا۔ آصف کو اس کی غیر حاضری پر ذرا بھر ملال نہیں تھا۔ وہ اس کا خرچہ پانی بھجوا کر اپنا فرض ادا کر دیتا۔ عالیہ روزانہ صبح اسے گڈ مارننگ کے میسج کرنا نہیں بھولی تھی، جنہیں دیکھنا اس کے معمولات میں سے تھا۔ اسے 365 دنوں کے گڈ مارننگ ایک ہی ترتیب سے دیکھنے میں بھلے لگتے تھے۔ البتہ سلمہ نے اسے کبھی یاد کرنے کی کوشش ہی نہیں کی تھی۔ وہ اس سے خفا رہنا چاہتی تھی۔ گھر سے نکلتے ہوئے بھی وہ اس سے آخری بار لڑی تھی۔ اس لڑائی میں آصف کو اپنی جیت کا زوم تھا۔ وہ اس دن بھی معمول کے مطابق آدھی رات تک فلم دیکھتا رہا۔ صبح سے اس کے سینے میں ہلکا سا دباؤ تھا جس نے اس نے نظر انداز کر رکھا تھا۔ حاجرہ اسے کہہ کر گئی تھی کہ اگر طبیعت خراب ہو تو فون کر دینا۔ عالیہ اور سلمہ تو طلاق لے کر جا چکی تھی، لیکن وہ بنا طلاق لیے روزانہ کام پر آتی۔ اسے معلوم تھا کہ آصف کو کس ترتیب سے رکھنا ہے۔ گھر شیشے کی طرح چمکا کر وہ دروازہ بند کرتے ہوئے ہنکنڈی لا لو کہہ کر چلی جاتی۔ حاجرہ بھی نہایت خاموشی سے کام کرتی تھی۔ آصف نے اسے بھی چیزیں ترتیب سے رکھنے کی عادت ڈال دی تھی۔ اس نے ابھی حاجرہ کو فون کرنے کا سوچا ہی تھا کہ اسے پیٹ میں مروڑ سا محسوس ہوا۔ جیسے ہی اس کے مثانے نے زور لگایا، وہ رفع حاجت کے لیے واش روم کی جانب بڑھا۔ دل کی دھڑکن بے قابو ہوئے جاتی تھی، جیسے کوئی چاقو کے وار سے چیرنے کی کوشش کر رہا ہو۔ وہ کموڈ سے اٹھتے ہوئے شلوار باندھتے ہوئے کپ کپ آ گیا۔ نالے کی گرا باندھتے ہوئے اس کے ہاتھ کانپ اٹھے۔ وہ لاؤنج کے صوفے پر ایسے ہی ڈھہ گیا۔ بڑی آنت زور لگا کر پخانہ باہر پھینکنے کے لیے بے قرار تھی۔ اس کی گردن نے مڑتے ہوئے سامنے والی دیوار کو فوکس کیا، جہاں لگے آئینے میں اسے اپنی ٹیڑھی ہوتی ہوئی ناک نظر آئی۔ اس کے چہرے پر ہلکا سا تبسم پھیلا اور ہاتھ نیچے کی جانب گر گئے، جیسے بوری کندھے سے پھسل گئی ہو۔ اچانک اس نے گردن موڑ کر دائیں اور بائیں جانب دیکھا، جہاں ہر شے اپنے مقام پر ٹکی ہوئی تھی۔ اس نے سکون کا آخری سانس بھرا، جیسے ہی اس کی نظر آئینے میں نظر آنے والے اپنے عکس پر پڑی۔ اس کا وجود شانت۔ صبح جب مین گیٹ کا تالا توڑ کر حاجرہ اندر آئی تو دیکھا کہ صاحب بڑی ترتیب کے ساتھ صوفے کے ساتھ گردن ٹیکے ادھ کھلی آنکھوں سے اسے دیکھ رہے ہیں۔ شکریہ۔ واہ، بہت اچھا۔ جی منزلہ آواز جی۔ نہیں آ رہی۔ ترتیب سے رکھا ہوا آدمی۔ جی اچھا، اب اس افسانے میں ہم گفتگو تو کرتے ہیں، ہمارے ساتھ اور سارے دوست موجود ہیں۔ میرے لیے سوال ضرور اس میں ہے کہ اس بات میں، اس افسانے میں بہت سے دو سوالات کہ عالیہ نے اتنی خوشی وہ محض اس بات سے وہ ہو کے پریشان ہو کے، کہ محض تو نہیں ہے لیکن بہرحال ہے، لیکن زندگی میں شاید ایسا بھی ہو سکتا ہے، باقاعدہ اس چیز کو کی آزادی دے دی کہ وہ دوسری شادی کر لے، یعنی کہ اس کی ترتیب والی جو ایک نفسیات تھی، ایک ٹپیکل نفسیات تھی کہ وہ ہر چیز ترتیب سے ہو۔ پھر اس میں کس بات کو کیا گیا ہے کہ ہر زندگی پوری ترتیب سے نہیں رکھی جا سکتی، ہر وہ ترتیب سے نہیں رہا جا سکتا، یا اس میں مطلب کردار مظلوم کون ہے، یہ دیکھنے کی سمجھنے کی ضرورت ہے۔ اور آخر میں جو اس کا وہ ہے اختتام ہے، اس میں کیا وہ بتایا گیا ہے، یہ سب دیکھنے کی ضرورت ہے۔ ہم آتے ہیں جناب سب سے پہلے
सबसे पहले हम आते हैं सबीन अली की तरफ। जी सबीन। बल्कि पहले नाजिया की तरफ आ जाते हैं। चलो नाजिया, सबीन का माइक तो जब ओपन होगा। बहुत शुक्रिया साहिब सदर की इजाज़त से। मेरे ख्याल में जो पहले सवाल उठा था ना कर्मा का, इनके पहले अफसाने में, वो कर्मा का जो तस्वुर है वो हमें दूसरे अफसाने में थोड़ा बेहतर तौर पे नज़र आ रहा है कि अगर आप ज़्यादती करते हैं या आप के अंदर ऐसा कोई अंसर है जो कि दूसरे के लिए तकलीफ़ का बायस हो, तो अल्टीमेटली आपको भी उसी से गुजरना पड़ता है, पहली चीज़। दूसरी चीज़ है कि अगर हम साइकोलॉजिकल पॉइंट ऑफ व्यू से देखते हैं ना, तो ओसीडी या ऑब्सेसिव कंपल्सिव डिसऑर्डर जो एक मेंटल डिसऑर्डर है, उसकी बेस पे जहाँ तक मैं समझी हूँ ये अफसाना लिखा गया है कि एक जब ओसीडी बंदा जो होता है वो हर चीज़ एक तरतीब चाहता है, हर चीज़ में, उसके माहौल में, उसकी ज़ात में, उसके मिलने जुलने वालों में, और फिर उस आदमी के साथ उसके घर वालों का और उसकी फैमिली वालों का रहना जो है ना, वो बहुत मुश्किल हो जाता है। क्योंकि जो तरतीब ये लोग चाहते हैं वो तरतीब एक आम बंदा जो कि उस मेंटल डिसऑर्डर से नहीं गुजर रहा था वो उसको फॉलो नहीं कर सकता। आम बंदा जो है वो पेंसिल एक जगह पे रख देगा, ग्लास एक जगह पे छोड़ देगा। और जो ओसीडी बंदा होता है वो 10 दफ़ा एक चीज़ को फिक्स करता है, 10 दफ़ा जाके वो चीज़ों को साफ करता है, और 10 दफ़ा वो चीज़ों को, जैसे कि फ्रेम का जिक्र किया गया है तस्वीर के, कि वो उसको उसका लेआउट और उसको फिक्स करता रहता है। उसका सारा जो टाइम है ना वो इसी में गुजर जाता है। दूसरे लोगों को अपनी सोच के आईने में एनालाइज करना कि उसके वो कैसा है, उसके सिलवटें कितनी पड़ी हैं उसके ऊपर, उसने किस तरीके से कहीं पे ऐड किया है, चादर पे कितनी सिलवटें हैं। तो उस बंदे का जो जहन है ना, ओसीडी बंदे का, वो इसी काम में मसरूफ रहता है कि वो हर चीज़ को अपने पैराए में वो देखने का आदी होता है, वो दूसरों की तरतीब के ऊपर वो कंप्रोमाइज़ नहीं करता। तो यहाँ पे जो आपने सवाल किया कि जो औरत का जो कंप्रोमाइज़ है, या जो औरत, एक औरत ने दूसरे दोबारा कहा कि आप जाके दूसरी शादी कर लें, तो यहाँ पे जो आलिया या सलमा के जो किरदार है ना, वो बेसिकली इसी के दो अक्स दिखाए गए हैं कि एक तो खामोश औरत है, दूसरी जिंदगी से भरपूर है, लेकिन इस माहौल में रहकर वो भी आखिर अपनी ज़ात को और अपने आप को वो भुला देती है। और जो इसका कंट्रोल मैकेनिज्म है आसिफ का, वो इस कहीं पे भी ट्रीटमेंट का नहीं जिक्र किया कि इसने कहीं पे इस चीज़ के लिए अपना इलाज कराने की कोशिश की, या इसने कहीं पे ये कोशिश की कि वो इस चीज़ से छुटकारा पा सके। अब अल्टीमेटली हुआ क्या कि वो हर रिश्ते, हर लम्स और हर जज्बे को वो उसके लिए बोझ बनता गया, यहाँ तक कि वो अपनी औलाद को भी बोझ समझने लगा। तो अगर देखा जाए तो दो तीन चीज़ें हमें इस अफसाने में मिल रही हैं, और जहाँ तक कि मुझे समझ में आ रहा है, मरियम इरफान, जैसा कि एक होता है कॉन्सेप्ट, पिछला अफसाना इनका था उसमें भी कुछ कहीं हद तक फ़लसफ़ा हमें नज़र आया था कि सोसाइटी और उससे जो मुंसलिक मौज़ूआत हैं उन पे सवाल उठाया गया है। और अब इस अफसाने के ज़रिए इन्होंने एक और सवाल उठाया है कि क्या तरतीब इंसान को सुकून देती है या उसको बेजान कर देती है। आसिफ की ज़िंदगी आखिर में आके तो हर चीज़ दुरुस्त हो चुकी है, उसकी दोनों बीवियां छोड़ के चली गई, लेकिन उसके अंदर की जो तरतीब है वो मुस्तकिल जो है वो बढ़ती जा रही है, बेतरतीबी होती जा रही है। और सारे इस्तियारे जो उन्होंने इस्तेमाल किए हैं, इवन आखिर में भी जब मौत करीब आती है उसके, तो वो आईने में अपना अक्स जो देख रहा है वो सीधा है कि टेढ़ा है। तो आखिर वक्त तक उसके जहन में यही चीज़ है कि तरतीब होनी चाहिए। लेकिन असल तरतीब कहाँ पर नज़र आती है कि जब मौत उसके करीब आती है और मौत का वो शिकार होता है। तो ये एक साइकोलॉजिकल वे में लिखा गया अफसाना है जो कि मेंटल डिसऑर्डर्स को भी डिफाइन कर रहा है, और साथ में हमें ये भी पता चल रहा है कि हमारी ज़िंदगी में तरतीब का अंसर कितना ज़रूरी है, और कंट्रोल की जो पावर है, और कंट्रोल कितना हो सकता है, वो कंट्रोल रखना असल में ज़िंदगी को कितना ख़त्म कर देता है, ज़िंदगी कितना बाकी रहती है उस कंट्रोल इन्वायरमेंट में। और घरेलू ज़िंदगी जो है वो कहाँ तक ज़िंदा रह सकती है एक ऐसा बंदा जो कि मुस्तकिल कंट्रोल फ्रीक हो, या कंट्रोल करने की उसको आदत हो, तो वहाँ पे उसकी अपनी मौत जो है ना वो किस तरह होती है।
تو ایک اچھا علامتی افسانہ ہے، اور اس میں فلسفہ بھی ہے، سائیکالوجی بھی ہمیں ملتی ہے، جو کہ افسانے کے بنیادی عنصر ہیں اور ہونے چاہیے۔ بہت شکریہ۔ ٹھیک ہے، اچھا سبین علی بات کرنا چاہیں گے؟ جی سبین، مائک انمیوٹ کیجیے سبین۔ سبین آپ مائک انمیوٹ کریں، آپ نے ہاتھ ریس کیا ہے۔ جی میں اس افسانے پہ بات کرنا چاہوں گی۔ یہ مجھے یہ افسانہ مریم کے کوار کدہ افسانے سے بھی زیادہ پسند آیا، اور انہوں نے او سی ڈی کی پوری کیس سٹڈی کی ہے۔ وہ جو شخص افسانے کا مرکزی کردار ہے، اس میں جس طرح سے اس کی کردار نگاری کی گئی اور اس کی نفسیاتی مسائل کی پرتیں کھولی گئیں، وہ بہت عمدگی سے اس کو بیان کیا۔ اور یہ ایک ٹیپیکل قسم کی او سی ڈی ہے، اور اس کے جو افیکٹس دکھائے گئے ہیں کہ کس طرح وہ ذرا سی بے ترتیبی برداشت نہیں کر پاتا، یا بیڈ کے اوپر سلوٹ اسے نہیں گوارا۔ پھر اپنی اس کی بیوی اور ان کے بیویوں کے کردار بھی بہت دلچسپ ہیں۔ یہ دیکھیں کہ وہ اتنا اس کی عادتوں سے اس کی پہلی بیوی اکتاتی ہے کہ گویا اسے بدلہ لینے کے لیے ایک بہت زیادہ باتونی اور ایک زندہ دل عورت سے اس کی شادی کروا دیتی ہے، کیونکہ اس کا او سی ڈی والے لوگ زیادہ ان کے ذہن میں بہت سارے نیگیٹو تھاٹس چل رہے ہوتے ہیں، وہ دوسروں کی بات سمجھتے یا ان کو بولنے نہیں دینا چاہتے، وہ اپنی ہی سنانا چاہتے ہیں اور اپنے طریقے سے دنیا کو لے کے چلنا چاہتے ہیں۔ تو وہ اس کے میں سے اس کی اولاد بھی ہوتی ہے، مگر وہ اپنی اولاد کو بھی برداشت نہیں کر پاتا۔ تو جو کردار ہے وہ تو انہوں نے اس کی کردار نگاری تو نہایت عمدہ کی اس میں، تو بلکہ اس کو تو ایک کیس اسٹڈی کے طور پہ انہوں نے لیا۔ مگر ساتھ ہی ساتھ جو دوسرے دو کردار ہیں اس کی بیوی کا، سلمہ اور عالیہ کا، وہ دونوں بھی دلچسپی سے خالی نہیں۔ ان دونوں کا بھی اس نے ان کے باطن اور ظاہر دونوں طرح سے ان کے جو کردار نگاری بہت عمدگی سے کی۔ اور جیسا کہ تھا کہ وہ دونوں سے چھوڑ جاتی ہے، آخر کتنی دیر تک کوئی اس طرح کے شخص کے ساتھ رہ پاتا ہے۔ تو او سی ڈی اصل میں جو انسان اپنی زندگی میں ہر طرح کی ترتیب دیکھنا چاہتا ہے، یہ کوئی نیورو ڈیولپمنٹل ڈس آرڈر ہے۔ ان کے دماغ کے نیورونز میں بے ترتیبی ہوتی ہے کہیں پہ، جو باہر کی دنیا میں وہ اتنی ترتیب دیکھنا چاہتے ہیں، اور ظاہر ہے اس کے لیے اس کی باقاعدہ ادویات ہیں، اس کے لیے سائیکو تھراپیز ہیں اور پوری ٹریٹمنٹ چلتی ہے۔ لیکن یہ ہمیں افسانے میں دونوں افسانوں کو دیکھو تو یہ نظر آتا ہے کہ معاشرے کیا ہے وہ نفسیاتی مریضوں کے تئیں کوئی اتنا مثبت نہیں، کوئی انہیں علاج کے لیے آمادہ نہیں کرتا، کوئی ان کے مسائل حل کرنے کی کوشش نہیں کرتا۔ جیسے کمار کدہ میں تھا کہ کوئی کسی ایک شخص دوسرے کے مسائل حل کرنے کی کوشش نہیں کر رہا، کوئی بھی شخص دوسرے کے، تو سب اپنی اپنی چکی پیسنے۔ اس افسانے میں بھی دیکھیں کہ وہ اپنی جان چھڑائی ہے پہلی بیوی نے اور دوسری کے سپرد کر دیا ہے، لیکن یہ کسی نے بھی کوشش نہیں کی، دوست نے یا گھر والوں نے یا پہلی یا دوسری بیوی نے، کہ اس کا علاج کروایا جائے۔ تو یہ بھی بالکل ایک معاشرے کی، ہمارے پاکستانی معاشرے کی بالکل درست عکاسی کی گئی ہے کہ یہاں پہ لوگ نفسیاتی مسائل کو سمجھتے نہیں اور ان کا علاج کروانا نہیں چاہتے، ان کو بس پاگل پن کے کھاتے میں ڈال دیتے ہیں اور کنارہ کشی اختیار کر لیتے ہیں۔ تو مجھے دونوں افسانے بہت پسند آئے۔ مریم عرفان صاحبہ کو تہنیت ان دونوں افسانوں پہ، اور اب میں آپ سب سے اجازت چاہتی ہوں۔ اللہ حافظ۔ جی میں بیچ میں ڈسکنیکٹ ہو گئی تھی، میرا خیال میں سبین نے اپنی بات مکمل کر لی ہے۔ تو ہم آتے ہیں ڈاکٹر مہر جیدی۔ ناجیہ آپ کچھ کہنا چاہ رہی ہیں؟ جی میں ایک بات، ایک جسٹ پوائنٹ میں کہنا چاہ رہی تھی افسانے کے سینیریو میں، کہ جو یہ جو مینٹل ہیلتھ ڈس آرڈرس ہوتے ہیں، یہ جب تک کہ جس بندے کے ساتھ یہ سب کچھ ہو رہا ہوتا ہے، جب تک کہ وہ خود یہ نہ مانے کہ ہاں میرے ساتھ کوئی مسئلہ ہے اور مجھے میڈیکل ہیلپ کی ضرورت ہے،
ज़बरदस्ती उसको ले जाकर उसकी ट्रीटमेंट करवा के और उसको वापस नहीं लाया जा सकता। तो इसीलिए मतलब मैंने पहले भी ये बात कही थी कि हमारे अफसाने में मेंटल हेल्थ डिसऑर्डर या ओसीडी हमें नज़र तो आ रहा है, लेकिन हमें ये नहीं आ रहा कि उस शख्स को जो कि मरकज़ी किरदार है उसको भी ये बात पता है कि वो किसी किस्म के इंतशार का या किसी मेंटल डिसऑर्डर्स का वो शिकार है, और फिर उसके बाद वो डॉक्टर के पास जाके अपनी ट्रीटमेंट कराए। तो उसका ये एक्नॉलेज करना कि हाँ मेरे साथ कोई मसला है, वो हमें अफसाने में नजर नहीं आया, जिसका मतलब है कि वो यही समझता है कि मैं ठीक हूँ। और यही मसला होता है इन लोगों के साथ जो कि मेंटल डिसऑर्डर्स में किसी भी किस्म का होता है, कि पहले उनको ये मानना पड़ता है कि हाँ जी उनके साथ कोई मसला है ताकि उसकी ट्रीटमेंट की जा सके, वरना ज़बरदस्ती ले जाके पागल खाने में बंद कर देना और फिर सही लोगों को भी पागल खाने में बंद कर देना, वो चीज़ जो है ना वो मज़ीद मसाइल को उभार सकती है। बहुत शुक्रिया। ठीक है। अच्छा, सही है। मैं अभी ताहिर की तरफ आती हूँ। ताहिर अली बात करना चाहते हैं। इससे पहले मैं बात कर रही हूँ कि मुझे ये आलिया ने जैसा कि अभी सबीन ने कहा, आलिया ने बदला लेने के लिए आसिफ से बदला लेने के लिए, आसिफ के रवैयों से बदला लेने के लिए सलमा जैसी जिंदा दिल औरत जो बहुत बोलती है उसको उसके पल्ले बांध दिया। आलिया का इसमें किरदार समझ नहीं आया। आलिया औरत है, औरत ने एक औरत ही का को अजाब में डाल दिया, और बिलाखिर उनको भी डिवोर्स हुई, बच्चे बेटा हो गया, लेकिन फिर मतलब दोनों ही खवातीन गई। अब इसमें ये बात नहीं है कि आसिफ को तो खैर जैसे नाजिया करें कि इदराक है या नहीं है कि वो अपना उनका नॉर्मल नहीं है, लेकिन इसमें जो आलिया का किरदार है कि वो अपनी जात से में जान छुड़ाने के लिए या अपना वो करने के लिए कि भाई किसी तरह इस आदमी को सबक मिलना चाहिए एक और खातून को कि अच्छी खासी जिंदगी तबाह करवा देती हैं। ये भी तो देखिए ना, इसमें ये वाला मसला भी तो आ रहा है। जी ताहिर आप बात करेंगे अफसाने पे। जी ताहिर। जी अस्सलाम वालेकुम। मेरी वालेकुम आवाज़ आ अस्सलाम। रही है? आ रही है। जी मैंने पहला अफसाना तो नहीं पढ़ा ना सुना। ये दूसरा अफसाना बहुत गौर से सुनने की और पढ़ने की भी कोशिश की, और उसमें से मैं आपको अपनी, जब हम अफसानों पे बात करते हैं ना, मेरा अपनी अप्रोच अफसानों के हवाले से ये है कि अफसाना तो पहले तो हमें ये डिसाइड कर लेना चाहिए कि जब हम अफसाना पढ़ना या सुनना शुरू करते हैं तो हमें मालूम होना चाहिए कि ये फिक्शन है, इट्स नॉट रियलिटी, जी इट्स अ फिक्शन। अब हम उसमें से जो है ना वो रियलिटीज को जब ढूंढना शुरू करते हैं ना, कि जो हम जानते हैं, हमें मालूम है, जो साइंस ने प्रूव कर दिया है, और तो वो वहाँ पे जो है ना वो दो मुख्तलिफ डोमेन्स होती हैं जो एक दूसरे के अंदर जो है ना वो गड़बड़ होना शुरू हो जाती हैं। लेकिन अफसाना एज ए क्राफ्ट, अगर हम इसको एक अदबी सिन्फ के तौर पर पढ़ने की कोशिश कर रहे हैं, इसमें से हम लुत्फ को कशीद करने की कोशिश कर रहे हैं, इसमें से हम कुछ सीखने की कोशिश कर रहे हैं, और हम एक ऐसी दुनिया में जाने की कोशिश कर रहे हैं कि जो अफसाना नगार ने हमारे सामने रखी है, और अगर हम उस दुनिया में दाखिल हो जाते हैं तो ये अफसाना नगारी का कमाल होता है। अच्छा ठीक है। इट हैज नथिंग टू डू विद द रियलिटीज, विद द साइंस, विद द नॉलेज जो कि हम चीजें पहले से जानते हैं। अगर हमें तो ठीक है। साइंस के बारे में जानना है, अगर हमें सोशल साइंसेस के बारे में जानना है, अगर हमें ये पता करना है कि हमारे माशरे में क्या मसाइल हैं, तो फिर हमें जो है ना वो अपने सोशल साइंटिस्ट जो लोग हैं ना, वो जो किताबें लिख रहे हैं, हमें उनको पढ़ना चाहिए, उनकी तरफ रुजू करना चाहिए। जब हम एक अफसाने की तरफ अच्छा। आते हैं तो अफसाना जो है ना ये एक कंप्लीटली डिफरेंट रेलम है। ये फिक्शन और हकीकत और साइंस और जो भी चीज़ें, मुझे याद है कि एक दफ़ा जो है ना वो अब्दुल्ला हुसैन साहब, अल्लाह उनको जन्नत नसीब करे, फोत होने से पहले जो है ना वो उन्होंने एक दफ़ा जो है ना वो अपीयरेंस दी थी हमारे सोशल फोरम्स पे, और उनकी कोई आईडी थी जिसके ऊपर जो है ना वो ज़हूर पजीर हुए। आई डोंट नो कि वो खुद थे या कोई और था, लेकिन वहाँ पर जो है ना उनके साथ एक मेरी गुफ्तगू हुई थी, और वो मैंने उनको उनका ये कहना था कि देखें, जब हम
فکشن لکھتے ہیں نا تو فکشن کی جڑیں جو ہے نا وہ حقیقت سے ہمیں لے کے آنی ہوتی ہیں. اگر فکشن میں ہم کوئی ایسی چیز لکھیں گے نا کہ جو ہم حقیقی زندگی میں دیکھتے ہیں اور وہ اس سے تضاد رکھتی ہے تو وہ فکشن جو ہے نا وہ کمزور فکشن ہو جائے گا, کیونکہ اس کو جو ہے نا وہ ثبوت نہیں مل رہا سائنس سے یا نون ریالٹی سے جو کہ ہم آج جانتے ہیں. تو میرا ان کو طاہر یہ آپ کا جواب اس افسانے کے حوالے سے کیا, اس افسانے کے حوالے سے کیا وہ ہے, میں مطلب نے آپ اس کیوں افسانے یہ بات, ہاں ہاں اچھا ہاں اس افسانے کے حوالے سے یہ ہوا ہے کہ میں نے اس کو بڑے غور سے بڑی جو ہے نا وہ پوری سنجیدگی کے ساتھ سننے کی کوشش کی, لیکن میں آئی واز لاسٹ. میں پورے 1 2 3 4 5 6 17 جب پڑھی گئی ہیں نا تو اس کے بعد میں لاسٹ ہو گیا تھا. مجھے نہیں سمجھ لگ رہی تھی کہ یہ افسانہ جا کہاں پہ رہا ہے. اور پھر اس کے بعد اچھا, جب یہ کنکلوڈ ہوا تو اس کے بعد بھی مجھے یہ ہوں, سمجھ نہیں آئی کہ اس سے ہم کیا نتیجہ اخذ کریں. یعنی کہ افسانہ نگار اچھا مجھے اپنی اس دنیا میں نہیں لے کے جا سکا جو دنیا وہ اس افسانے کے حوالے سے کریٹ کرنا چاہ رہا تھا. افسانہ نگار چاہے وہ ہوں, مرد ہے یا عورت, آنیسٹلی آئی ڈونٹ نو, لیکن میں اس دنیا میں داخل ہی نہیں ہو سکا جس دنیا میں افسانہ نگار مجھے لے کے جانا چاہتا ہے. مجھے بتانا چاہتا اچھا ہے کہ دیکھو یہ میرے کردار ہیں, یہ اس طریقے سے سوچتے ہیں, یہ اس طریقے سے بیہیو کرتے ہیں, یہ اس طرح سے اٹھتے ہیں, اس طریقے سے بیٹھتے ہیں. میں ان کے ساتھ ریلیٹ نہیں کر سکا. ٹھیک ہے, تو یہ جو یعنی چیز ہے آپ نا اس افسانے کو, اچھا چلو ٹھیک ہے جب ہم ٹھیک ہے, فکشن کی دنیا میں آتے ہیں نا تو یہ سب سے بنیادی نقطہ ہوتا ہے. جب ہم کہتے ہیں نا کہ ہم فکشن لکھ رہے ہیں تو لکھ کس لیے رہے ہیں کہ کوئی پڑھے گا, ہوں کوئی اسے ہوں, سمجھے گا, کوئی اس کے ساتھ ریلیٹ کرے گا. تو میں بحیثیت قاری, اور یہ میری اپنی ذاتی, جس کو آپ سبجیکٹیو ایکسپیرینس کہتے ہیں نا, تو یہ میرا اپنا ذاتی ایکسپیرینس ہے. میں اس سے سارے لوگوں پہ لاگو نہیں کر سکتا, لیکن میں اس افسانے کے ساتھ جڑ نہیں سکا فرام دا ویری بگننگ. مجھے نہیں پتہ لگ سکا کہ میں کیسے اپنے آپ کو اس کے ساتھ جوڑوں اور اس دنیا میں چلا جاؤں جو دنیا افسانہ نگار میرے سامنے رکھنا چاہ رہا ہے, یا اس کے اندر مجھے لے کے جانا چاہ رہا ہے, اور مجھے محسوس کروانا چاہ رہا ہے کہ اس دنیا کے اندر جو کردار وہ تخلیق کر رہا ہے ان کو کیسے میں سمجھوں, یا ان کے احساسات کے ساتھ کیسے میں اپنے احساسات کو جوڑوں. بہرحال چلیے بہتر بہتر, میں یہاں پہ ختم کرتا ہوں. باقی ٹھیک ہے ٹھیک ہے ٹھیک ہے. آپ افسانے سے خود کو ریلیٹ نہیں کر, اس سے وہ نہیں کر سکے, اپنے آپ کو نہیں کر سکے کہ یہ جو ہے آپ کس طرح سے یہ افسانہ جو ہے آپ کو وہ نہیں کر سکا کہ اس سے کس طرح سے بات کی جائے, یا کیا اس میں ایسی بات ہے جس پہ بات کی جائے. یعنی افسانے میں کوئی ایسی چیز ہے فکشن کی سطح پہ. اچھا یہ ایک اور موضوع انہوں نے وہ کیا ہے کہ فکشن میں جو ہے وہ ریئلٹیز کو نہیں دیکھنا چاہیے, جبکہ میرا خیال رہا دوسرا ہے. لیکن بہرحال ہم کرتے ہیں اس پر بات. راشد صاحب ہمارے جو صاحب صدر ہیں وہ اس پہ بات کریں گے. اس تمام عرصے میں کامران مغل بھی ہمیں جوائن کر چکے ہیں, لیکن وہ چونکہ چینل پہ ہوتے ہیں تو وہ شاید بات تو نہ کر سکیں, لیکن وہ ہمارے ساتھ موجود ہیں. میں ڈاکٹر مہر زیدی صاحب آپ سے اچھا عاصم جی حسین, پہلے عاصم کی طرف آ جاتے ہیں. عاصم بات کرنا چاہ رہے ہیں. جی عاصم. جی میں صاحب صدر کی اجازت سے تھوڑا بہت کچھ کہنا چاہوں گا. جی جی تو میں یہ کہنا چاہتا تھا کہ ایک تو یہ طاہر صاحب نے جو بات کی ہے انہوں نے اپنی حد تک درست بات کی ہے کہ عین ممکن ہے کہ او سی ڈی سے جو متعلقہ مریض ہوتے ہیں ان سے واسطہ نہ رہا ہو, یا انہوں نے اس کے متعلق ان کے علم میں بہت زیادہ نہ ہو, تو یہ افسانہ کیونکہ ایک کافی حد تک ایک نفسیاتی جو بیماری ہے اس سے متعلقہ ایک مریض کو فوکس کر کے وہ اس افسانے کا مرکزی کردار ہے, یہ افسانہ لکھا گیا ہے. تو اگر آپ او سی ڈی سے متعارف نہیں ہے تو آپ اس افسانے سے ریلیٹ بھی نہیں ہو سکتے. تو اس میں طاہر صاحب بالکل اپنی جگہ بجا ہے کہ اگر وہ او سی ڈی کے کسی مریض کو نہیں جانتے, یا ان کو او سی ڈی سے اتنا زیادہ ان کو نہیں ہے علم, تو آپ اس افسانے سے آپ ریلیٹ نہیں ہو سکتے. لیکن اگر تھوڑا بہت آپ کو اس کا نالج ہے تو اس حوالے سے یہ افسانہ مجھے
یہ افسانہ بھی ان کا کافی پسند آیا ہے. اور پھر میں کہوں گا، حالانکہ پچھلی بار تو ابھی وہ درست تھا سب کا موقف، لیکن او سی ڈی پہ ہی منٹو کا ایک افسانہ ہے، غالباً منع میاں اس کا نام ہے. وہ ایک بچے پہ ہے، اس کا والد ہوتا ہے، بچہ کیا بیمار نام ہے ہوتا ہے، اور کیا اس کے نام ہے والد اس کا کیا نام ہے اس کا اس افسانے کا؟ غالباً منع میاں اس کا نام ہے. بچے کا والد ہوتا ہے، وہ او سی ڈی کا شکار ہوتا ہے اور بچہ ہاسپٹل میں ایڈمٹ ہوتا ہے. ایگزیکٹ میرا خیال ہے منع میاں ہی نام اچھا ہے یا اسی طرح کا کچھ نام ہے، میں ایگزیکٹ نام بھول گیا ہوں. تو وہ بچہ ہاسپٹل میں داخل ہوتا ہے اور اس کا فادر جو ہوتا ہے وہ او سی ڈی کا شکار ہوتا ہے، اور وہ سارا اس پہ بیس وہ افسانہ لکھا گیا ہے. اینڈ پہ بچے کی ڈیتھ ہو جاتی ہے. تو وہ او سی ڈی کو منٹو نے بھی، یعنی یہ او سی ڈی کوئی یہ کچھ 10 سال پہلے نا اس کو نہیں ڈسکور کیا گیا. یہ بڑا پرانا ایک مرض ہے جس کے متعلق منٹو کو بھی علم تھا، منٹو نے بھی اس پہ لکھا ہے، لیکن انہوں نے اس کو زیادہ اچھا آج کے زمانے کے حساب سے، آج کے تعلق، آج کے معاشرے سے، آج کے لوگوں سے متعلق ہو کے آج کے زمانے کے حساب سے، یعنی کہ انہوں نے منٹو نے بڑا لمیٹڈ سا نا اس میں او سی ڈی کو پریزنٹ کیا ہے. میں کہوں گا کہ انہوں نے اس سے زیادہ اچھے انداز سے اس چیز کو ڈیفائن کیا، اور مجھے ان کا بڑا مجھے بلکہ میں بہت ان کے اس افسانے نے مجھے بہت متاثر کیا ہے کہ ایک یہ ایسی تکلیف ہے کہ جو بہت کم بھی نہیں ہے، اور انہوں نے اس کو بڑی کافی اچھے طریقے سے اس کو جو ہے وہ اس افسانے میں اس کو ساتھ لے کے چلی. تو مجھے اس حوالے سے ان کا افسانہ کافی پسند آیا. اور یہ جو طاہر صاحب نے اعتراض کیا، میں ان کے ساتھ متفق ہوں کہ اگر ان کو او سی ڈی کا علم نہیں ہے تو وہ، جس بھی قاری کو او سی ڈی کا علم نہیں ہے، وہ اس سے خود کو ریلیٹ نہیں کر پائے گا. تو میرے لیے تو مجھے کافی پسند آیا، ان کا افسانہ کافی اچھا افسانہ ہے. تو باقی جو ہیں سینئرز وہ کچھ کہیں گے تو ہمیں بھی کچھ سیکھنے کا موقع ملے گا. شکریہ. اچھا ٹھیک ہے ٹھیک ہے صحیح. میں مہر زیدی سے درخواست کروں کہ وہ افسانے پہ گفتگو کریں. ڈاکٹر مہر زیدی. ہیں؟ کیا ہوا؟ ڈاکٹر صاحبہ کسی دوسری آئی ڈی سے آئی ہیں تو اس میں شور آ رہا ہے بہت. اچھا اچھا یہ تو کوئی پرندہ بول رہا ہے. ڈاکٹر مہر زیدی آپ ایک آئی ڈی یوز کریں ورنہ ایکو آتی رہے گی. جی اب میں ایک پہ آ گئی، ذرا مجھے جی جی 10 سیکنڈ دے، میں وہ اس کو دیکھ ٹھیک لوں. ہے ٹھیک ہے خیر ہے. اب صحیح ہے آواز؟ جی آواز صحیح ہے صحیح. شور تو نہیں آ رہا میرے بیک گراؤنڈ میں بہت؟ نہیں ٹھیک ہے مہر آپ کی آواز صحیح ہے صحیح ہے. اچھا جی تو یہ مریم عرفان کا افسانہ ترتیب سے رکھا ہوا آدمی، تو بہت عمدہ تحریر ہے، بہت مزہ آیا اس کو سننے میں بھی اور پڑھنے میں بھی. تو اس سے پہلے جو میں نے افسانے پہ گفتگو کی تھی کہ ان کی تمام کس طرح سے یہ اپنے کرداروں کو بہت مضبوطی کے ساتھ پیش کرتی ہیں، جس میں بڑا اچھا لگتا ہے. تو انہوں نے اس میں اس کا ماحول بھی بہت اچھی طرح بتایا ہے. تو جیسا کہ اور لوگوں نے بھی کہا کہ اس میں obsessive compulsive disorder کو بھی بہت اچھی طرح انہوں نے اس کو پکچرائز کیا ہے. اور یہ بھی بہت اہم ہے اس افسانے میں، اس کی سٹوری کی جو ڈیولپمنٹ ہے وہ بہت عمدگی سے کی گئی ہے. یعنی جس طرح کہانی آگے بڑھتی ہے اور اس کے جو
کردار ہے، مین کردار آصف کا، اس کی جو ذہنی مسائل ہیں اور اس پہ بچپن میں کیا بیتی، تو آخر بھی انہوں نے اسی پہ کیا ہے. اور گو کے ابہام کی لینگویج انہوں نے یوز کی ہے، لیکن اس میں ایک سٹلٹی ہے، ایک اس میں نزاکت ہے، اور بہت خوبصورتی سے افسانوی انداز ہے. دیکھیے یہ فکشن ہے، لیکن اس میں ایک سادہ سٹوری کی طرح اس کو ڈیولپ نہیں کیا گیا، بلکہ اس کو ایک بہت ہی آپ کہیں گے کہ ڈرامیٹک انداز میں پیش کیا گیا ہے. تو جو کردار ہے ان کی ڈرامیٹائزیشن جو ہے وہ بہت عمدہ کی ہے انہوں نے، اس میں بہت مزہ آیا. اور وہ کردار جیتے جاتے آپ کے سامنے آ رہے ہیں، اور پھر وہ ان کی جو پرسنالٹی ہے وہ دکھ رہی ہے، آپ کو نظر آ رہی ہے. تو یہ بہت ان کا حالانکہ بہت سی چیزیں انہوں نے بہت سٹل انداز میں پیش کی ہیں. مثلاً انہوں نے یہ لکھا کہ 10 سال کی عمر میں جو وہ تھا مین کیریکٹر آصف کا، اس کو باپ جو ہے بوری 10 کلو کی اس کی بچپن میں اس کی پیٹھ پہ رکھ دیتا ہے، جس سے اس کی اور پیٹھ پہ وہ ایسے مارتا ہے یا لات مارتا ہے جس سے اس کی جو ہے نا نیچے کی جو دھڑ ہے وہ اس میں ایک طرح کی بے بسی محسوس ہوتی ہے. تو دیکھیے اب یہاں انہوں نے ایک مبہم انداز میں اور سٹل انداز میں انہوں نے سیکشل وائلنس کی طرف بھی اشارہ کیا ہے کہ کیا پروٹاگونسٹ جو ہے وہ سیکشل وائلنس کا شکار ہوا ہے، اور جس سے اس کی او سی ڈی کی پرسنالٹی میں اس کی جو ٹریٹس ہیں وہ ڈیولپ ہوئی ہیں. تو یہاں انہوں نے جو افسانہ نگار ہیں انہوں نے بہت ہی یعنی جو ڈیپ اسٹڈی سے انہوں نے بہت ان کی ڈیپ اسٹڈی ہے، اس سے انہوں نے استفادہ کرتے ہوئے اس کو کیریکٹر کو انہوں نے ڈیولپ کیا ہے. پھر انہوں نے بتایا کہ وہ پہلی وائف سے جو اس کے رشتے ازواج ہیں وہ پورے نہیں ہو سکے، تو وہ کیوں نہیں ہو سکے، تو وہ اس کی سیکشل پرفارمنس کی انیڈیکویسی تھی. وہ گلاب کی پتیاں اٹھا اٹھا کے اوپر سمیٹ کے رکھ رہا ہے. تو یہ اتنا خوبصورت انہوں نے استعارہ اور اس کا پورا سین کریٹ کیا ہے، جو میں کہتی ہوں کہ بہت ہی ڈرامیٹک اور بہت ہی فائن ایک سین پیش کیا ہے کہ گلاب کی پتیاں، پھر بھی وہ جو گلاب کی پتی ہے وہ بے ترتیبی سے نیچے گر جاتی ہے، اور وہ کہتے ہیں کہ اس پہ چادر پہ سلوٹ نہ ہو. تو دیکھیے چادر پہ سلوٹ یعنی کوئی اس کو کنٹرول کر رہا تھا پہلے کہ ہر چیز ترتیب سے رکھی ہوئی ہو، تاکہ لوگوں کو ایویڈنس نہ ہو کہ یہاں کچھ ہوا ہے، یہاں کوئی وائلنس ہوا ہے، یہاں کوئی چیز ایسی ہوئی ہے. تو کیا بچپن میں اس کے ساتھ یہ ہوتا تھا، تو کہ وہ چادر پہ سلوٹ بھی نہیں پیش کر سکتا اور دیکھ سکتا، اور اس کو نیند نہیں آتی ساری رات. دیکھیے انسومنیا کی بھی بہت ریزنز ہوتے ہیں. تو یہ میرے خیال میں تو انہوں نے بہت کامیابی سے ان سارے ایشوز کو افسانوی انداز میں پیش کیا ہے، اور قاری کو یہ مزہ آتا ہے یہ دیکھنے میں کہ یہ کیریکٹر کس طرح اپنی جو اس کی اندرونی کیفیات ہیں اور اس کی انیڈیکویسیز ہیں اس کو کس طرح وہ اس کے اوپر حاوی ہو گئی ہیں. پھر دوسری جو اس کی جو وائف ہے اس کے ساتھ پھر وہ اس کے تعلقات کس طرح ہوتے ہیں، لیکن وہ مجبوری میں ہو جاتے ہیں، اور پھر وہ جو بچے کے ساتھ اس کی ریلیشن شپ ہے. پھر آخر میں دیکھیے جو آخر میں انہوں نے بتایا ہے کہ وہ کس طرح سے وہ ترتیب سے آئینہ نہیں تھا، اور آئینے میں اس کو وہ اپنے آپ کو دیکھنا چاہتا تھا لیکن وہ نظر نہیں آ رہا ہوتا. اور پھر کس طرح وہ قبض کی شکایت اور قبض کا جو انہوں نے پیش کیا ہے اس کا سمبولزم، اور اس کے بعد وہ اس کا انتقال کر جانا. تو میرے تو خیال میں یہ ہے ایک سائیکو
اینالیٹیکل یہ اس میں اس کا پس منظر ہے، اور بہت خوبصورت افسانہ ہے، اور بہت انہوں نے بہت اچھی طرح اس کو پیش کیا ڈرامیٹک انداز میں. اور اگر ویسٹ میں ہوتا یہ افسانہ تو اس میں اب تک ان کی مووی رائٹس بھی بن چکے ہوتے کہ اس پہ مووی بن سکتی ہے. تو بہر صورت میں تو بہت خوش ہوں اس کو دیکھ کے. تو میں چاہوں گی کہ جو آتھر ہیں یہ اس میں آخر پہ بات بھی کریں کہ اگر ان کے ذہن میں یہ باتیں تھیں. حالانکہ یہ میرے خیال میں یہ جو ہے نا، یہ پھر اس طرح سے افسانے پہ گفتگو کرنے سے اس کی ہماری محفل کے لیے تو یہ اچھا ہوتا ہے، لیکن ایز سچ یہ پھر کوئی اتنی اچھی بات نہیں ہوتی کہ افسانے کی جو ایک میجک ہوتا ہے نا وہ ختم ہو جاتا ہے تحریر کا. تو بہت بہت شکریہ، بہت اچھا. اور سوری میں صاحب صدر سے اجازت لینا بھول گئی، تو بس میں نے یہ گرانٹ کیا، سمجھا کہ آپ نے مجھے اجازت دے دی ہے. ڈاکٹر تو صاحبہ آپ کو معافی دائمی اجازت ہے معافی فار ایور. معافی میں بھول گئی اس وقت، اصل میں اتنا شور ہو رہا تھا نہیں میرے آس پاس میں کہ میں گھبرا گئی. اچھا چلو چلیں، ٹھیک ہے، شکریہ بہت. ٹھیک ہے. مہر زیدی آپ گفتگو کر رہے تھے، آپ نے افسانے پہ تفصیل سے گفتگو کی. میرا بھی خیال ہے کہ ہم اس افسانے پہ مریم سے کوئی سوال ابھی ہو سکتا ہے یا نہیں ہو سکتا. بہت تھوڑا سا طاہر نے مجھے کہا ہے کہ میں کچھ تھوڑا سا کہنا چاہتا ہوں جلدی سے. طاہر میرے کو ریلیونٹ گفتگو ہے کہ تاکہ میں راشد صاحب کی طرف جاؤں. جی طاہر کہیے. طاہر علی صاحب آپ کچھ کہنا چاہ رہے ہیں؟ ہاں بتائیے. ہاں جی، کہیے. میں بہت رسپیکٹ کے ساتھ ساروں کو، انہوں نے ساری اچھی گفتگو کی ہیں، اور ان ساروں نے جو ہے نا وہ اس افسانے کے اندر سے جو ہے نا وہ اپنا لطف کشید کرنے کی کوشش کی ہے، اور اس کا وہ اظہار بھی کر رہے ہیں. تو یہ بہت اچھی چیز ہے. لیکن میں آپ اپنی بات کریں، اپنی بات کرو نا، میرا یہ اپنی بات کریں. بنیادی میرا بنیادی نقطہ یہ تھا کہ جب ہم یہ کہتے ہیں نا کہ وہ بہت اچھی بات کی، یہ افسانہ بہت کامیاب ہو گیا اور یہ ہو گیا، تو وہ ہم ایک محفل میں بیٹھ کے اگر ہم اس کو ڈیفائن کرنے کی کوشش کریں گے نا تو وہ ایک بڑا لمیٹڈ قسم کا، ایون یہ زیادتی ہوگی اس افسانہ نگار کے ساتھ بھی جس نے یہ افسانہ لکھا ہے. کیونکہ اسے بھی پتہ ہونا چاہیے کہ جب میں باہر جاؤں گا نا کہ وائڈ آڈینس کے سامنے، پہلی تو بات یہ ہے کہ افسانہ نگار ہمارے جو ہے نا وہ اس طریقے سے باہر جو ہے نا وہ بہت سے لوگ جو بیٹھے ہوئے پڑھنے والے ہیں ان تک ان کی رسائی ہو نہیں پاتی، وہ پڑھ نہیں پاتے. لیکن وہ ایک، پھر آپ لوگ کہیں گے کہ میں موضوع سے بھٹک رہا ہوں، لیکن میں یہ کہہ رہا ہوں کہ آپ ہم نے موضوع سے واقعی بھٹک رہے ہیں. ایک منٹ جی طاہر، ایک منٹ. یہ آپ کا خیال ہے نا، یہ آپ کا خیال ہے، یہ آپ کی رائے ہے. میں آج آپ کو ضرور وہ کر ٹوکنا چاہ رہی ہوں. یہ آپ کی رائے ہے کہ ہمارا جو افسانہ نگار ہے یا تخلیق کار ہے اس کا کہیں اور ایکسپوجر نہیں ہے. ہو بھی سکتا ہے، نہیں بھی ہو سکتا. یہ آپ نے کیسے اندازہ لگا لیا کہ جی اس کو آڈینس نہیں مل رہی ہے یا اس کو سننے والا نہیں مل رہا ہے؟ پہلی بات. دوسری بات یہ ہے کہ آپ کی ایک رائے تھی، آپ کی ایک رائے ہے کہ آپ کو نہیں، آپ ریلیٹ کر سکے، لیکن آپ اپنی رائے کو دوسرے کی رائے پہ امپلیمنٹ نہیں کر سکتے. جو تجزیہ بالکل نگار ہے وہ اہم ہے. ہر تجزیہ، جو اگر کسی کو ایک افسانہ نہیں سمجھ میں آ رہا تو وہ اپنی جگہ وہ ٹھیک ہے، لیکن اگر دوسرے کو وہ افسانہ سمجھ میں آ رہا ہے یا وہ اس سے ریلیٹ کر رہا ہے صورتحال کو، تو وہ اپنی جگہ بہت صائب ہے. وہ بھی آپ اس کو یہ نہیں کہہ سکتے کہ باقیوں کو سمجھ میں نہیں آ رہا یا باقیوں کو وہ نہیں. نہیں ہو رہا. صحیح ہے؟ میری میں بات میں سمجھ میں آ رہی ہے آپ کو؟ جی بالکل آپ صحیح کہہ رہی ہیں. میں یہ بالکل بھی نہیں کہہ رہا. میں یہ کہہ رہا ہوں کہ ہم سب لوگ جو ہے نا وہ اپنی اپنی ریئلٹیز کو اپنے اپنے طریقے سے پرسیو کرتے ہیں، اور یہی طریقہ جی جو ہے نا وہ ہمارا پڑھنے کا ہے. جب ہم پڑھتے ہیں کسی بھی تحریر کو تو وہ اس پہ سیم اسی طریقے سے اپلائی ہوتا ہے. تو میں صرف یہ کرنا چاہ بس رہا صحیح ہوں ہے، کہ ہاں، ریئلٹی وہ ہے جو ہم دیکھنا چاہتے ہیں، وہ نہیں ہے جو دوسرے دیکھ رہے ہیں. صحیح ہے، ٹھیک ہے. ریئلٹی وہ ہے جو ہم دیکھنا چاہتے ہیں، بس صحیح ہے. بالکل یہ بات بالکل بھی صحیح ہے. بالکل ٹھیک. چلیے ٹھیک ہے. راشد صاحب آتے ہیں آپ کی طرف. افسانے پہ گفتگو کریں. جی بہت ترتیب میں رکھا ہوا شکریہ. آدمی.
میں سمجھتا ہوں کہ ڈاکٹر مریم عرفان نے کمال کا موضوع جو ہے وہ منتخب کیا ہے، اور میں تو ان کو جو انہوں نے افسانے کا عنوان رکھا ہے، میں 100 میں سے 50 نمبر تو اسی کے دے رہا ہوں۔ باقی یہ ہے کہ یہ ترتیب سے رکھا ہوا آدمی، میں اس کو جدید افسانہ جو ہے اردو افسانہ، اس میں ضرور شامل کرنا چاہوں گا۔ یہ اس کی ایک عمدہ مثال بنتی ہے کہ انسانی نفسیات، تعلقات اور سماجی ڈھانچے پر یہ ایک گہری نظر ڈالتا ہے افسانہ۔ مرکزی موضوع جو ہے کنٹرول اور ترتیب کی نفسیات کا حامل کردار ہے، اور ایسا کردار جو اپنی زندگی کے ہر شعبے میں مکمل ترتیب اور کنٹرول چاہتا ہے۔ یہ خواہش اس کی ذاتی زندگی، ازدواجی تعلقات اور یہاں تک کہ اولاد کے ساتھ رشتے میں بھی ہمیں جو ہے یہ نظر آتی ہے۔ میں ذاتی طور پر سمجھتا ہوں کہ زندگی کی خوبصورتی بے ترتیبی اور غیر یقینی سے کسی حد تک عبارت ہے، کیونکہ نہ تو یہ شو کیس میں سجی ہوئی ملتی ہے، نہ کسی خوبصورت ریپر میں ہمیں ملفوف ملتی ہے، اور یہی اس افسانے کا مرکزی خیال بھی ہے۔ اب کردار جو انہوں نے تخلیق کی ہیں، ان میں عالیہ جو ہے وہ اس کی ترتیب پسندی کی قربانی جو ہے وہ بن جاتی ہے۔ سلمہ جو ہے وہ آزاد خیال اور بولنے والی خاتون ہے۔ عبدالہادی جو ہے وہ اس کی ترتیب پسندی میں خلل ڈالتا ہے، اور اس کا ایک ماضی بھی ہے۔ اور علامتیں جو برتی گئی ہیں، بوری وہ محنت، مشقت اور بوجھ کی علامت ہے۔ تصویر کا خم جو ہے وہ زندگی میں بے ترتیبی کی علامت ہے، اور آئینہ جو ہے وہ خود بینی یا سیلف ریفلیکشن کی عبارت ہے۔ جس طرح سے سب نے کہا، اور ناجیہ جی نے بھی سب پہلے پوائنٹ آؤٹ کیا، اور پھر سبین نے بھی اس کے بارے میں بات کی، او سی ڈی کے بارے میں۔ اور یہاں او سی ڈی کے مسائل حل کرنے کی کوشش کے بارے میں بات ہوئی، تو یہاں تو ہمارے مبلغ علم کا یہ حال ہے کہ جس کسی کو او سی ڈی ہوتا ہے اس کو خود بھی پتہ نہیں ہوتا، اور جو ارد گرد ہوتے ہیں ان کو کہاں سے پتہ ہونا ہے۔ ہاں، کسی بہت پڑھے لکھے یا کہیں پتہ چل جائے تو وہ پھر کوئی اس کا علاج بھی کر لیتے ہیں۔ عاصم جی حسین نے کہا کہ منٹو کا افسانہ جو ہے وہ اس پہ تھا۔ مجھے بھی میرے یادداشت میں نہیں کہ منٹو نے او سی ڈی کے حوالے سے خاص طور پہ کوئی افسانہ جو ہے وہ لکھا ہو، وہ مشہور ہوا ہو۔ ان کے اور بہت سے نفسیاتی اور وہ ہیں اس قسم کے، ٹھنڈا گوشت وغیرہ کی مثال دی جا سکتی ہے، لیکن او سی ڈی کے اوپر مجھے تو نہیں یاد، لیکن اگر عاصم جی تھوڑی کریں کوشش تو ہمیں ضرور بتائیں، ہم پڑھنا چاہیں گے۔ اب اس افسانے میں جو اس کا ہے آصف کی او سی ڈی، اس کی ایک مکمل تصویر جو ہے وہ افسانہ نگار نے جو ہے نفسیاتی تجزیے کو واقعاتی بیانیے کے ساتھ خوبصورتی سے پرو دیا ہے۔ اب دیکھیں، روزمرہ کی چیزوں کو گہرے نفسیاتی علامتی معنی جو ہیں وہ اسی طرح پہنائے جاتے ہیں۔ یہ بہت مشکل کام ہے، لیکن بہت عمدہ کام ہے۔ اگر اسے اپنے سماج میں ازدواجی تعلقات اور خاندانی ڈھانچے کے نظام کے حوالے سے دیکھیں ہم، تو یہ ایک بہت بڑا طنز بھی ہے، اور یہ بھی ہم دیکھتے ہیں ہمارے سماج میں، ہمارے معاشرے میں، کہ ایک فرد کی نفسیاتی خرابی جو ہے وہ پورے خاندان کی تباہی کا سبب بن جاتی ہے۔ اور میں افسانہ پڑھتے ہوئے یہ سوچ رہا تھا کہ اس کا اختتام کیا ہوگا، تو میں سمجھتا ہوں کہ افسانہ نگار نے بڑی خوبصورتی سے ترتیب کے اس المیے کو مکمل کیا ہے، جہاں ترتیب ہی اس کردار کی موت کا سبب بنی ہے۔ ڈاکٹر مہر زیدی نے ابہام کے حوالے سے بات کی، لیکن میں ان کے ساتھ متفق ہوں اس بات پہ کہ یہی جو ابہام ہے یہ بہت اس میں خوبصورتی جو ہے اس نے پیدا کی ہے۔ اور میں سمجھتا ہوں کہ روزمرہ کی زندگی کے معمولی واقعے کو گہرے نفسیاتی اور جو سماجی حقیقتیں ہیں ان کو بیان کرنے کے لیے لکھے گئے اس افسانے میں جو ہے وہ بہت اس افسانے میں
یہ اتنے خوبصورت افسانہ ہے. شاید ڈاکٹر مریم عرفان یہ بتانا چاہتی ہیں کہ جو شخص بے ترتیبی کو قبول نہیں کر سکتا وہ زندگی کے حقیقی مقصد ہی سے محروم رہ جاتا ہے. تو میں سمجھتا ہوں کہ اس افسانے کی ترسیل جو ہے وہ بڑی بخوبی سے قاری تک ہو جاتی ہے. میرا خیال ہے کافی ہے، کیونکہ بہت گفتگو اس کے اوپر طویل جو ہے وہ ہو چکی ہے. بہت شکریہ. جی بہت شکریہ راشد صاحب، بہت شکریہ. افسانے پر آپ نے گفتگو کی. مریم عرفان کا افسانہ ترتیب میں رکھا ہوا آدمی، اس کی جتنی بھی گرہیں ہیں انسان کے ساتھ، جتنی بھی نفسیاتی مسائل الجھنے ہیں، اور اس کے ساتھ رہنے والے اس کو جس طرح سے فیس کرتے ہیں، اس میں سب سے اہم بات یہ ہے کہ اس شخص کو خود، یہ ناجیہ نے بات کہی اور راشد صاحب نے بھی، کہ جو کسی ایسے عذاب میں یا کسی ایسے حالت میں مبتلا ہے، اس کو خود ادراک نہیں ہو پا رہا ہوتا کہ اس کے ساتھ کیا ایشوز چل رہے ہیں. تو شاید اگر اس کا اندازہ ہو جائے، شاید اس کو ادراک ہو جائے، تو وہ خود اپنے اندر یہ چیز اپنے آپ میں ٹھیک کرے کہ میں کہاں سے بہتر ہو سکتا ہوں. اور رہ گئی ترتیب میں زندگی، تو ہم کہیں رکھنے کی چیزیں باتیں، تو پھر تو وہ تو پوری دنیا، پوری کائنات کا کہیں نہ کہیں کوئی نظام کہیں نہ کہیں بے ترتیبی چل رہا ہوتا ہے. تو یہاں یہ چیز بھی مریم عرفان نے بتانے کی کوشش کی ہے کہ زندگی جو بہت غیر یقینی کا شکار ہے، وہ کائنات جس کا پورا سسٹم ہے، وہ کہیں نہ کہیں خود بھی اپنی بے ترتیبی میں آ جاتی ہے. تو اس کو انسان اس سطح پہ نہیں رہ سکتا، یا اس کے ساتھ والے اس پہ نہیں رہ سکتے کہ ہر چیز بالکل اس کے نپے تلے حساب سے رہے، جو وہ سوچ رہا ہے بالکل اسی حساب سے رہے. اور خاص کر کے جب آپ لوگوں کے ساتھ رہتے ہیں، ایک سوشل لائف ہوتی ہے، اس میں بہت سی چیزوں کو قبول کرنا پڑتا ہے. بہت مریم عرفان کے دونوں افسانے آج چکے. راشد جاوید صاحب جو ہیں وہ صدارت کر رہے ہیں، تو میں انہی کی اجازت سے اس نشست کو کنکلوڈ کرنے کا کرتی ہوں. شکریہ ادا کرتی ہوں میں ایک تو مریم عرفان صاحبہ کا، جنہوں نے آج ہمارا یہ پہلا اس نوعیت کا پہلا پروگرام تھا، اس نوعیت کی پہلی نشست تھی، جس کے لیے ہم نے مریم عرفان صاحبہ سے درخواست کی کہ وہ ہمارے اس نشست میں اپنے افسانے رکھیں، اور انہوں نے ہماری درخواست قبول کی، اور آج ان کا ہمارا اس لحاظ سے ہمارے اس نشست کا اس نوعیت کا یہ پہلی نشست تھی. آئندہ بھی ہم اس طرح کی افسانے نہ ہو تو نظمیں رکھ لیں گے، اس طرح کا رکھیں گے تاکہ ہم سمجھ سکیں. جیسے کہ میں نے بیان کے پہلے ہی اس میں کہا تھا کہ جو تخلیق کار ہے وہ کس طرح سے لکھ رہا ہے، اس کی چیزوں کو زیادہ سے زیادہ ہم سمجھ سکیں، اس کی تخلیقات کو زیادہ سمجھ سکیں. تو مریم عرفان صاحبہ کا تو شکریہ، ساتھ ہی میں ڈاکٹر مہر زیدی کا شکریہ ادا کرتی ہوں، وہ تشریف لائیں. طاہر علی صاحب تشریف لائے، راشد جاوید صاحب تشریف لائے، عاصم جی حسین ہیں ہمارے ساتھ. راشد صاحب تو صدارت کر رہے ہیں. راشد صاحب کا تو میں شکر گزار ہوں، کیونکہ میں نے ان سے درخواست ہی کی تھی کہ ہماری پہلی نشست ہے اشراق احمد کے سرپرستوں میں ہے، تو اس نشست کی صدارت وہی کریں، اور انہوں نے میری درخواست قبول کی. راشد صاحب کا بہت شکریہ. نوازش. کامران مغل صاحب ہمارے ساتھ ہمیشہ ہوتے ہیں، وہ مصروفیت کے باوجود، ان کا چینل میں مصروفیت ہوتی ہے، لیکن وہ ہمارے ساتھ ہمیشہ ہوتے ہیں اور اپنی شمولیت رکھتے ہیں، اور وہ چیٹ پہ اپنی رائے دیتے رہے. سبین علی ہمارے ساتھ موجود تھی، انہوں نے بھی گفتگو کی. ہماری سمین بلوچ ہمارے ساتھ موجود تھی، انہوں نے بھی پہلے افسانے پہ گفتگو کی، اس کے لیے شکریہ. دوست کم رہے، لیکن ایک نشست سے کوئی فرق نہیں پڑتا، دوست زیادہ ہو نہ ہو، لیکن ایک اچھی گفتگو ہوئی، یہ ایک اچھی بات ہے کہ دونوں افسانوں پہ بڑی اچھی اور بڑی بھرپور گفتگو ہوئی. بہت شکریہ. میں ناجیہ کا شکریہ ادا کرتی ہوں کہ انہوں نے ریکارڈنگ میں، تکنیکی معاملات میں ہمیشہ ناجیہ ہمارے ساتھ رہتی ہیں، اس کے لیے بہت شکر گزار ہوں. آئندہ پھر کسی نشست کے ساتھ، کسی نئے موضوع کے ساتھ آپ کے ساتھ ہوں گے. بہت تو شکریہ. خدا حافظ. نظامت کا شکریہ کون ادا کرے گا؟ آپ نے بہت خوبصورت نظامت. میں تو کہتا ہوں کہ میں ابھی یہ سوچ رہا تھا کہ یہ جو فن ہے نا، یہ آپ سے مجھے سیکھنا پڑے گا نظامت کا.
کہ بات سے بات نکالنا اور سوال نکالنا، یہ اس کا مطلب ہے آپ بہت ہی غور سے ہر بات جو ہے، ہر بندے کی بات سن رہی ہوتی ہیں۔ اچھا، بہت شکریہ اس کے لیے۔ میں اپنا شکریہ تو نہیں ادا کیا سر، جیسے ناشد اپنا شکریہ بھی آپ ادا نہیں کر سکتے، تو چلے ٹھیک ہے، آئندہ ملتے ہیں اگلے ہفتے انشاءاللہ کسی نئے موضوع کے ساتھ۔ خدا حافظ، شب بخیر۔ خدا حافظ۔